يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وقال أيضا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جس عنوان پہ مجھے خطاب کرنا ہے، یہ واسطے اور یہ وسیلے، اس کو بیان کرنے سے پہلے تمہیداً کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسلام بڑا سیدھا سادہ مذہب ہے، اس کی تھیوری بڑی آسان ہے، سمجھنے کے لیے کوئی بڑا مفکر ہو، سمجھنے کے لیے بہت بڑا ڈاکٹر ہو، سمجھنے کے لیے کوئی بہت بڑا ماہر نفسیات ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑا سیدھا سادہ کانسیپٹ ہے اس کا، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کی سمجھ میں آئے ہی نہیں یا عوام کی سمجھ میں آئے ہی نہیں۔ بڑے بڑے علوم چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں۔ صرف دو الفاظ میں، یہ کہ تم اللہ کے بندے ہو، بندگی کا حق ادا کرو، کائنات کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالی کا بندہ بن کے ہے، مطیع و فرما بردار ہے، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی کے لیے سجدہ ریز ہے، جنبش تک نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے خلاف۔ قالتا اطینا طائعین،
اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کر کے بھی میں نے جب بلایا تو سب نے کہا کہ ہم اطاعت کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ۔ اللہ نے کہا کہ خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ، کیسے بھی آؤ تمہیں آنا ہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قالتا اتینا طائعین، نہیں اللہ ہم خوشی کے ساتھ اطاعت کر رہے ہیں، بالکل خوشی کے ساتھ۔ اسی طرح پوری کائنات کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں، اور ان کے سائے تک اللہ تبارک و تعالی کی تسبیح و تمجید میں لگے ہوئے ہیں۔ چیزیں تو چیزیں ہیں، چیز کے جو سائے ہیں وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام تم نہیں دیکھتے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ یوں ڈھلوان کی طرف ہے، یوں اٹھ کے نہیں کھڑا ہوتا کوئی بھی سایہ، یوں جھکا ہوا ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اسراء میں فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ تمام ساتوں آسمان اسی کے مثل، ساتوں زمینیں وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ، فرمایا سورہ طلاق کے اندر زمین بھی سات ہیں، تو یہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان سب کا سب کس میں لگا ہوا ہے؟ اللہ کی تمجید، تمحید، تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ابھی ان ساتوں زمینوں اور آسمانوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی تسبیح میں لگا ہوا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ اور بات ہے کہ وہ تسبیح تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس شعور تک تم نہیں پہنچ سکتے۔ پتھر بھی سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی خشیت سے بہت سے پتھر بھی لڑک جاتے ہیں، لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی اس کی، تم سمجھتے ہو کہ ہوا کی وجہ سے پتھر گر گیا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے ڈر کی وجہ سے گر گیا ہے، میرے ڈر کی وجہ سے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، خشیت الہی سے گر گیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں کہ نبوت کو بھی پتھر پہچانتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ نبوت سے پہلے وہ پتھر جو مکے کے اندر تھا مجھے سلام کیا کرتا تھا، ان کو بھی شعور ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں تو کوئی اور بات ہے، لیکن ہے ان کے اندر بھی شعور، خالق کو پہچاننے کا شعور۔ تو آئیے یہ بالکل سیدھا سادہ مذہب، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ تم سب اللہ کے بندے ہو، اور دنیا میں کیوں بھیجا؟ ثابت کرو بندگی، تمہاری بندگی ثابت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے کسی بندے کے لیے اپنی خدائی کا ٹینڈر کال نہیں کیا ہے، جو چھوٹا جی سے ہوتا ہے نا، گاڈ بننے کے لیے کبھی کسی کو نہیں بلایا ہے، میں تھک گیا ہوں تھوڑا سا کوئی اور بھی ذرا مناسب لے لے، میرے لیے دنیا کو چلانا کیا ہے، بڑی مشکل ہو رہی ہے، کم از کم 2-4 بندے تو آگے آ جائیں کہ کچھ کام سنبھالنے، کتنا میں ہی کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ٹینڈر کال نہیں دی ہے، اللہ نے جو ٹینڈر کال دی ہے وہ بندگی کا ہے، خدائی کا ہے ہی نہیں۔ خواہ انسان کچھ بھی کرے، کتنا ہی کر لے، پیدائش اس کی سجدے میں ہو، ایک حدیث کا مفہوم ہے، پیدائش اس کی سجدے میں ہو، اور وہ پوری زندگی 1000 سال پائے اور سجدے ہی میں وہ انتقال کر جائے تو بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کجا کے بہت دور اللہ پہ حق رکھتا ہے۔ وسیلہ کیوں بنتا ہے؟ واسطہ کیوں چاہیے؟ اس کے اندر دراصل ایک بہت اہم مقصد ہے جو کار فرما ہے، وہ کیا ہے؟ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر بھی بعض لوگ حق رکھتے ہیں۔ دیکھیے نا جی، آپ کسی کے پاس اپنی بات منوانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وسیلہ اس سے ڈھونڈتے ہیں جہاں اس کی بات چلتی ہے۔ آپ ایسے آدمی سے کبھی وسیلہ نہیں مانگیں گے جس کے اندر اس کی بات وہاں چلتی ہی نہیں ہے۔ مثلاً کسی منسٹر سے آپ بات منوانا چاہتے ہیں تو آپ اب وزیر تلاش کریں گے اس کو
جو وہاں اہمیت بھی رکھتا ہو اور اپنی بات منوا بھی سکتا ہو. جو اس کا دشمن وزیر ہے کبھی اس کو لا کے کھڑا نہیں کریں گے کہ ہم اس کو وسیلہ بنا کے لاتے ہیں. کہے گا کہ بدبخت میرے دشمن کو لا رہا ہے, میں بات کیوں مانوں. دوست کو یا نہیں حق رکھتا ہے تو اس کو لائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھو, اور وہ بھی کہے گا کہ دیکھو جی میں فلاں ہے نا فلاں وقت سے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں. جب بھی کوئی وسیلے کے لیے بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے, سب سے پہلے اپنا احسان جتلاتا ہے, کہتا ہے کہ دیکھو جی اس زمانے سے تمہارے ساتھ ہوں, جب تمہاری پارٹی بہت چھوٹی تھی اس زمانے میں آیا تھا, آج تم وزیر بن کے بیٹھے ہو تو میری بھی بات کچھ چلنی چاہیے. جب تم پارٹی شروع کیے تھے اس وقت میں بھی تو مشورہ دیا تھا کہ فلاں کام کرو, آج تم اتنے بڑے بن چکے ہو تو اب میری بھی بات کچھ چلنی چاہیے. تو واسطہ اور وسیلہ دراصل اپنے پیچھے یہ بات رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں یہ بھی حق رکھتے ہیں خدائی, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کے پاس. یہ اتنی سیدھی سادھی بات کیسے دین میں ٹیڑھی ہو گئی, یہ ٹیڑھ کہاں سے پیدا ہوا دین کے اندر. آج ہمارے لیے صاف شفاف توحید کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. جو کوئی بیان کرتا ہے دیکھو یہ قرآن اور حدیث کی توحید ہے تو کہتے ہیں کہ بڑی عجیب بات کر رہے ہو, ہم نے اب تک نہیں سنا, تم نے تمام وسیلے کاٹ دیے, تم فلاں بات کہتے ہو, جبکہ ہم تو زندگی بھر یہ وسیلے سنتے آ رہے ہیں. تو آج توحید خالص آپ کے لیے اجنبی ہے, اور وہ توحید جس کے ساتھ ہزاروں کے شرکی رسومات ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ توحید ہے. تو یہ بگاڑ کیوں ہوا اور کیسے ہوا, تو اس حیثیت سے بات ذہن میں رکھیے. بڑی اچھی مثال دے رہا ہوں. کبھی فلائٹ میں جہاز میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا ہے تو وہ لوگ جانتے ہیں جو پیسنجر جہاز ہوتا ہے وہ ٹرن جو ہوتا ہے وہ وقت بھی لیتا ہے اور اندر بیٹھے ہوئے مسافر کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ٹرن ہو چکا ہے. آپ کی چائے ٹرین رکھی ہوئی ہوگی اور وہ ٹرن لے لے گا, اور ٹرن لیتے ہوئے چھوٹا ٹرن نہیں لے سکتا جہاز, اس کا ٹرن بہت بڑا لمبا چکر ہوتا ہے, اور اندر بیٹھا ہوا کوئی مسافر نہیں جان سکتا کہ فلائٹ ٹرن ہو رہی ہے سوائے وہ جو کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا ہو, وہ دیکھ کے پتہ لگا سکتا ہے کہ فلائٹ ٹرن ہو رہی ہے. بعین ہی اسی طرح امتوں کے ٹرن ہونے کی مثال ہے. امتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ٹرن ہو رہے ہیں, امتوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ بگاڑ ان کے اندر آ رہا ہے. بالکل بہت آہستگی کے ساتھ وہ بگاڑ آتا ہے. جب پورا بگاڑ آ چکا ہوتا ہے جب شعور ہوتا ہے کہ بہت بگاڑ آ چکا ہے. بنسبت اس کے بالکل برعکس فائٹر جہاز جو ہوتا ہے نا, فائٹر جہاز منٹوں کے اندر تبدیل ہوتا ہے, منٹوں کے اندر. بعین ہی اسی طرح افراد کی تبدیلی بھی منٹوں کے اندر ہوتی ہے, فرد کی تبدیلی منٹوں کے اندر ہوتی ہے. تلوار لے کے نکلے حضرت عمر اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے, لیکن ایک منٹ کے اندر تبدیل ہو کے اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے آ گئے, ہے نا. کتنے عمیر بن وہب اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے نکلے, ایک منٹ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کرنے کے لیے تیار ہو گئے. قتل کے لیے نکلے لیکن اسی کی حفاظت کے لیے تیار ہو گئے. افراد کی تبدیلی منٹوں کے اندر ہوا کرتی ہے, منٹوں کے اندر, لیکن قوموں کی تبدیلی بڑا وقت چاہتی ہے, بڑا وقت چاہتی ہے. ان کا بگاڑ بھی بہت سلو آتا ہے اور ان کا بناؤ بھی بہت آہستگی سے ہوتا ہے. بعین ہی وہی پیسنجر کا جو جہاز ہے وہ ٹرننگ جس طرح کرتا ہے اسی طرح قوموں کی ٹرننگ ہوتی ہے, اور فائٹر جو جہاز ہے اسی طرح انفرادی اشخاص کی ٹرننگ ہوتی ہے. تو ہمارے اندر جو بگاڑ آیا, جو شرک, یہ دراصل 1400 سالوں پہ محیط ہے, جس کے پہلے 300 سال میں ہم بہت سی اور گمراہیاں اور بہت سی برائیاں دیکھ سکتے ہیں لیکن شرک نہیں دیکھ سکتے. 300 سال تو یہ امت محفوظ رہی ہے. صحابہ کا دور, تابعین کا دور, تابع التابعین کا دور شرک سے محفوظ رہا ہے. ہاں بہت سی اور گمراہیاں آئی ہیں, شیعت کا فروغ ہوا, معتزلہ آئے, قدریہ آئے, جبریہ آئے, بہت سے لوگ آئے, تقدیر کا بہت سو نے انکار کر دیا, فلاں بدعتیں ایجاد ہو, لیکن شرک نہیں آیا تھا.
شرک 300 سال تک محفوظ رہا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ غلو، صالحین کے لیے حد درجہ محبت، یہ دراصل ہماری امت کے اندر رواج پایا شرک. اور یہ بھی ابتدا میں کھلم کھلا نہیں ہو رہا تھا جس طرح آج ہندوستان اور ایشیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں. قبروں کی کیا ہے بالکل علل اعلان پوجا، اور اسی طرح کیا ہے بہت سے ایسے افعال جو براہ راست شرک ہیں، دین کے نام پہ کیے جا رہے ہیں. یہ بھی نہیں ہوا تھا شروع میں. ہاں کہاں کہاں کبھی کبھی کوئی پہنچ جاتا تھا، کوئی قبر پختہ کر دیتا تھا، کوئی کسی محبت میں کیا ہے کوئی عمارت بنا ڈالتا تھا، لیکن براہ راست عرس میلہ ایسی کوئی بات 300 سال میں کوئی نہیں دکھا سکتا، کوئی نہیں دکھا سکتا. یہ قوموں کی تبدیلی جو ہو رہی ہے جو میں نے بتایا تھا، اس کو اب بڑے غور سے سنیں. اس کے پیچھے کیا چیز کام کر رہی ہے اور کیوں ہوئی ہے. سب سے پہلے اسلام کا کانسیپٹ سمجھ لیں. کوئی اسلام میں عبادت گزار ہے، صالح بنتا ہے، اچھائی کے کام کرتا ہے، عبادت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، تو سب سے پہلا کانسیپٹ آپ کو بنا لینا چاہیے جو صحیح ہے. جو غلط بن چکا ہے وہ بعد میں بیان کروں گا. جو صحیح ہے وہ کیا ہے؟ کسی بھی عبادت سے کوئی بھی اللہ پر کوئی احسان نہیں رکھتا ہے، نہ حق حاصل کر سکتا ہے. کتنا بھی عبادت کر لے، نہ کوئی حق ہے نہ احسان ہے. اور اس کانسیپٹ کو اللہ تبارک و تعالی نے کئی جگہ قرآن میں بیان کیا ہے. سورہ یونس میں فرمایا 108 آیت نمبر، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت میں آ جائے، یہ اس کے اپنے لیے اچھا ہے، مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے. وہ اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے کر رہا ہے، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. ابو بکر نے کلمہ سن کے فوری طور پر اسلام قبول کیا تو انہوں نے اپنی قبر کو ٹھنڈا رکھا ہے، میرے اوپر کوئی احسان نہیں ہے. ابو جہل نے انکار کیا تو وہ اپنی قبر کو انگاروں سے بھرا ہے، مجھ پہ کوئی بات نہیں ہے. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل، جو گمراہ ہوا فإنما يضل عليها، اس کی گمراہی اس پہ ہے، مجھ پہ کوئی وبال نہیں ہے، مجھ پہ اوپر کوئی باتیں نہیں بنا سکتے. وما انا علیکم بحفیظ وما انا علیکم بوکیل، کہ اے اللہ کے رسول آپ وکیل بن کے نہیں آئے ہیں ان کا، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو پہنچا دینا ہے. تو اسی طرح فرمایا من عمل صالحا فلنفسه، فاطر کے اندر، ومن اساء فعلیہا وما ربک بظلام للعبید. دیکھو جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، مجھ پہ کوئی بات نہیں ہے. کوئی اپنا بھائی ہے، آپ کا بھائی ہے، پوری رات جاگ کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کل صبح جا کے آپ امتحان لینے والے سے کہیں دیکھو جی پوری رات میرا بھائی بیٹھ کے امتحان کی تیاری کر رہا تھا، چلو اسی فیس کے اندر مجھے بھی ایک 10 مارک دے دو، تو کہا پاگل ہو گئے ہو، تیاری اس نے کی ہے، مار تمہیں دوں، مار تمہیں کیوں دوں؟ کبھی یہ کوئی شخص نہیں کہے گا کہ فلاں نے اتنی تیاری کی ہے کہ ہم پہ بھی حق بنتا ہے کچھ نہ کچھ، میں اس کا بھائی ہوں. نہیں چل سکتا. تیاری اس نے کی ہے تو وہ مارک حاصل کرے. تو فرمایا کہ من کفر فعلیہ کفر، دیکھو جو کفر کرتا ہے اس کا کفر اسی کے لیے ہے. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، سورہ روم میں 44 آیت نمبر، کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، اب تو یہاں صاف الفاظ ہی آ گئے، یمہدون مہ سے ہے، اور مہد کہتے ہیں پنگوڑے کو، گود، جھولا جسے ہم کہتے ہیں نا جھولا. بچے کو جھولے کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی نہیلی لیتے ہیں، تکیہ لیتے ہیں، اور نرم نرم لباس، اور اس کے اوپر غلاف، اس کے اوپر کمبل، کیا کیا کرتے ہیں کہ بچے کو بڑا نرم محسوس ہو. تو اللہ کہتا ہے کہ فلی انفسہم یمہدون، یہ وہ اپنی آرام گاہ بنا رہے ہیں، میری تھوڑی بنا رہے ہیں، مجھ پہ احسان کر رہے ہیں. ومن عمل صالحا فلی انفسہم یمہدون
جو کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ اپنی آرام گاہ ٹھنڈی بنا رہا ہے، اپنی قبر ٹھنڈی کر رہا ہے، مجھ پہ کیا احسان کر رہا ہے؟ مجھ پر تو کوئی احسان نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ھذا بصائر من ربکم، دیکھو یہ بصائر ہیں جو تمہارے پاس آ چکے ہیں، قرآن، یہ اوپنرز ہیں، کیا ہے؟ کھول کر رکھ دینے والے دلائل۔ بصیرت اس کی جمع ہے بصارت، بصائر کھول کر رکھ دینے والے دلائل۔ فرمایا کہ فمن ابصر فلنفسہ، جو کوئی اب آنکھیں کھول کے اتباع کرے گا وہ اس کے اپنے لیے کر رہا ہے، میرا کچھ بننے والا نہیں ہے۔ ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بنا رہا وہ اندھاپن اس کے اوپر جا رہا ہے، مجھ پہ کوئی نہیں ہے بات۔ ومن عمی فعلیہا وما ربک بظلام للعبید، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، یعنی جتنا کچھ کر کے آؤ گے برابر برابر اس کا حساب دے گا۔ اسی طرح فرمایا عنکبوت میں فمن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے۔ اب دیکھیے نا جی، یہی تو ہم پیروں کے لیے، صوفیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اولیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فلاں فلاں بڑا مجاہدہ کیے تو کیا کیے؟ اللہ پہ احسان کیے، اللہ پہ احسان کیے۔ فمن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو کوئی مجاہدہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کے لیے کرتا ہے، اپنی قبر ٹھنڈا رکھنے کے لیے کر رہا ہے، جنت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، اللہ پہ کون سا تھوڑا احسان ہے؟ ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ۔ تو یہ تمام آیات میں نے اسی وجہ سے سنائے ہیں کہ سب سے پہلے کانسیپٹ بنانا ہے، عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ قرآن سے لے، کچھ بھی کر لے اللہ پہ کوئی احسان نہیں، نہ اللہ نے خدائی کا ٹینڈر کال دیا ہے کسی کو، اللہ نے بندگی کا ٹینڈر کال دیا ہے اور کہا ہے کہ بندگی ثابت کر کے بتاؤ۔ اب بندگی جو جتنی حیثیت سے ثابت کر کے بتائے گا یہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے، اللہ پہ کچھ بھی احسان نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملکی شیئا، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى بقلب رجل واحد ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ قیامت تک آنے والا انسان اور آخری انسان اور پہلا انسان آدم سے لے کر، اسی طرح جنات میں پہلے جن سے لے کر آخری تک آنے والا جن، سب کے سب مل کے اللہ کے نافرمان بن جائیں تو اللہ کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طرح پہلا انسان آدم سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، پہلے جن سے لے کر آخری جن مل کے سب نیک بن جائیں تو اللہ کے ملک میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ نے جب بنی اسرائیل سے خطاب کیا ابراہیم میں، سورہ ابراہیم میں، وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم سے خطاب کیا تو فرمایا کہ دیکھو، ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کرو گے، تم ہی نہیں، ومن فی الارض جميعا، پوری زمین کے افراد مل جائیں، فإن اللہ لغنی عن العالمین، اللہ پہ کچھ ہونے والا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عالموں سے پاک ہے، ان کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غنی ہے وہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس سورہ فاطر کے اندر، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو سنو، تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب فقیر، ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی فقیر، فقیر بھی فقیر، شاہ و گدا بھی ایک ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کوئی حق نہیں رکھتا ہے، سب فقیر ہیں۔ غنی کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، وہ ہے اپنے آپ میں محمود ہے، تمہاری تعریف سے کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ سینکڑوں ایسے ہیں جو ایک سبحان اللہ کے لیے ترس رہے ہیں، زندگی میں ایک مرتبہ مل جائے، اور زندگی بھی وہ زندگی ہماری 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال 100 200 سال، نہیں نہیں نہیں، ایک ایک فرشتے کی زندگی تو کروڑوں سال پہ محیط ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فرشتے کب پیدا کیے گئے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ آدم سے پہلے بھی فرشتے موجود تھے، جنات سے پہلے بھی فرشتے موجود تھے، ہمیں تو پتہ نہیں کہ وہ کب پیدا ہوئے۔
اور یہ بھی پتا نہیں کہ کائنات جب سب مر جائیں گے تو فرشتوں کی باری کب آئے گی، یہ بھی پتا نہیں ہے، پتا نہیں کتنے کروڑوں سال بعد ان کی باری آئے۔ بہرے کیف ان کی بھی کروڑوں سالہ زندگی میں ایسے فرشتے ہیں جو ترس رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت معمور میں داخل ہو جائیں، تسبیح کر لیں، اللہ کی عبادت کر لیں، تو پھر زندگی میں موقع نہیں آتا ہے، نہیں آتا ہے، لائن لگی ہوئی ہے، موقع نہیں آتا ہے۔ اتنی کثیر مخلوق تو صرف کیا ہے، حمد میں لگی ہوئی ہے۔ وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا بشرى للبشر، کوئی نہیں جانتا کہ وہ جو اللہ کے لشکر ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کیا تعداد میں ہے۔ ایسی حمد لگی ہوئی ہے، ہمارے ہم سے کیا ہونا ہے؟ کوئی خود کتنا ہی عبادت گزار بن جائے، اللہ پر کوئی حق نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حیثیت کو ایک دوسرے پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب میں نے کائنات کو بنایا، اپنے بل بوتے پہ بنایا، کسی سے مدد نہیں لی۔ اللہ کہتا ہے سورہ فاطر کے اندر، جو میں نے خطبے میں شروع میں پڑھا ہے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جن لوگوں کو یہ ظلم ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی بہت کچھ مانگنے والے ہیں، بہت کچھ دینے والے ہیں، بہت سے تو ہم وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں، بہت سے واسطے تلاش کر سکتے ہیں، بہت سے چاہے تو ہماری بنانے والے ہیں، ہماری تقدیریں پلٹانے والے ہیں، ہماری مصیبتوں میں کام آنے والے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، کوئی ملکیت نہیں رکھتے ہیں آسمانوں اور زمین کے اندر ایک ذرے کی بھی۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ ذرہ وہ ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ آج کے سائنس کے حساب سے ذرہ کیا ہے؟ مثقال ذرہ، اور ذرہ کہتے ہیں اس چیز کو جو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، سوائے اسی وقت آپ دیکھ سکتے ہیں جب دوربین ہو، یا نہیں تو کبھی کبھار آپ کوئی سوراخ ہو اور وہاں سے سورج کی شعاع آ رہی ہو تو اس شعاع میں دیکھیں آپ کو ذرات تیرتے ہوئے آئیں گے۔ صرف اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوراخ کے اندر سے جو روشنی آتی ہے، وہ روشنی میں بہت سے ذرات تیر رہے ہوتے ہیں، تو وہی ہے اصل ذرہ جو عام آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ اور ان ذرات کے اندر پروٹون نیوٹران ہیں، وہ اندر گردش کر رہے ہیں، وہ ایٹم کا آخری حصہ ہے۔ تو فرمایا کہ لا یملکون مثقال ذرہ، یہ اتنا ذرہ اتنا بھی کوئی ملکیت نہیں رکھتے، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں اور زمین کے اندر۔ وما، اچھا ملکیت نہیں رکھتے، یہ تو ملکیت ہوئی نا، ملکیت، اقتدار، ان کی اپنی چیز ذرے برابر بھی نہیں ہے۔ تو دوسرا سوال یوں پیدا ہوتا ہے، اچھا ذرہ برابر ملکیت تو نہیں ہے، لیکن پارٹنر تو کئی ہو سکتے ہیں نا۔ ایک بزنس شروع کیا، ملکیت کسی کی بھی تو نہیں ہے، لیکن پارٹنرشپ میں کیا ہے، یہ بھی 10 روپے لگائیں، وہ بھی 100 روپے لگائیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ وما لہم فیہما من شرک، پارٹنر بھی کوئی نہیں ہے، کسی کو ہم نے پارٹنر کے لیے نہیں بلایا ہے، کسی کو پارٹنر نہیں بلایا ہے، کوئی پارٹنرشپ نہیں ہے۔ وما لہم منہم من ظہیر، اچھا ایک دوسری پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ بل اگریمنٹ تو نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ دوسری پارٹنرشپ کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھار یوں بھی ہو جاتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے اپنی انسانی ضروریات کے تحت، کبھی کہتا ہے کہ لو جی 5-10 منٹ کے لیے سنبھالو، پیشاب جا کے آ جاتا۔ ٹوائلٹ تو ہر ایک کو جانا ہی ہے، کتنا ہی سنبھالنے والا کیوں نہ ہو، کہتا ہے کہ 5 منٹ بیٹھو دکان دیکھو، میں یوں آتا ہوں 5 منٹ میں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، پیشاب کی حاجت ہی نہیں ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، ہم تو سب کو کھلاتے ہیں، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کسی کی مدد کی۔ مدد کی ضرورت تو تب پڑے نا جب ہم کمزور ہو جائیں، ہم کو تو مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہمارے لیے حاجت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، سب کو کھلاتے ہیں۔ اچھا جب کھاتے ہی نہیں ہیں تو کم از کم کبھی کبھی تھکان بھی تو ہو جاتی ہے نا، تو تب بھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے دیکھو جی بڑا بہت دنوں سے نہیں سویا ہوں، 1-2 گھنٹے سو کے آ جاتا ہوں۔ فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو تو اونگ تک نہیں آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کو تو اونگ بھی نہیں آتی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، سورہ قاف میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان و زمین کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا۔ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اللہ کو تو تھکان چھوئی تک نہیں، مسنا مس یمس چھونے کے، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہمیں تو کیا ہے تھکان چھوئی بھی نہیں، تو ہم کیسے ضرورت مند بن گئے کہ ہم ان کی بات مانیں؟
کیا حق رکھنے لگے ہم پہ کہ ہم ان کی بات مانیں؟ ہم نے تو کبھی کوئی پارٹنر نہیں بنایا، کسی وقت ضرورتاً کسی کو نہیں دیا کہ چلو جی دنیا کا انتظام کرتے کرتے تھک گیا ہوں، ایک 5 منٹ کے لیے دیکھ لو، ذرا سو کے آ جاتا ہوں، ذرا کھا کے آ جاتا ہوں، ذرا ٹوائلٹ جا کے آ جاتا ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ وما لهم فیہما من شرک وما له منہم من ظہیر ولا تنفع الشفاعۃ عند، پھر کیسے میرے دربار کے اندر میرے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرے گا؟ تم واسطے تلاش کرتے ہو، کیوں تلاش کرتے ہو؟ تم اللہ کو کمزور سمجھ رکھا ہے؟ کیا تم نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ اللہ کو حاجت ہو سکتی ہے؟ اچھا، یہ تو میں نے قانونی پارٹنرشپ کی باتیں کی ہیں، ایک دوسرے زاویے سے بھی سوچیں۔ بعض اخلاقی طور پر بھی دباؤ ہوتے ہیں انسان پر، یعنی مثلا کوئی پارٹنر تو نہیں ہے آپ کا، کوئی جگری دوست ہے جس کے کہنے پہ آپ نے بزنس شروع کیا تھا، تو اب جب آپ کوئی بڑے آدمی بن جاتے ہیں تو اب وہ آ کے کہتا ہے کہ دیکھو جی فلاں کو بھی نوکر رکھ لو، تو انسان نہیں رکھنا چاہتا ہے تو بھی سوچتا ہے کہ نہیں، اسی کے تو کہنے پر میں نے شروع کیا تھا بزنس، یہ تو مشورہ تو کم از کم اسی کا ہے۔ تو جو مشورہ دیتا ہے، جو ساتھ میں کچھ وقت گزارتا ہے، اس کے بھی کچھ حقوق ہو جاتے ہیں، قانونی تو نہیں، اخلاقی۔ یہ اخلاقی طور پر بھی کوئی حق کوئی نہیں رکھتا انسانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی پر۔ اسی لیے فرمایا ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما كنت متخذ المضلین عضدا، سورہ کہف کے اندر فرمایا کہ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے کسی سے مشورہ نہیں لیا یہ جب آسمانوں اور زمین کو بنایا تھا، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیا۔ کیا تم گواہ تھے اس وقت؟ تمہارے سے پوچھ کے بنایا تھا میں، یہ آسمان کو کیسے بناؤں، اوپر اٹھا دوں، زمین کو نیچے رکھ دوں، یہ ستارے کیا کروں، یا نہیں تو بڑی تکلیف ہو رہی جی، کچھ تو آدمی کو لے کے آؤ کہ کیا ہے مجھے سورج کو فٹ کرنا ہے، کبھی کوئی مدد کیا تھا، چاند کو اوپر لے کے جانا ہے، یہ کرین وغیرہ کا کوئی انتظام کرو، ہمارے پاس یہ بات نہیں ہے، ایسا کوئی بات ہے؟ کبھی اللہ نے ایسا کہا؟ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، ہم نے کسی کو نہیں لیا جب آسمان اور زمین کو بنایا، مشورہ بھی نہیں کیا کسی سے مشورہ نہیں کیا، کسی ولی سے مشورہ کہ فلاں مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، تم کیا کہتے ہو؟ یا کسی نے آئیڈیا دیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو چلو اب تو تمہیں کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، بعد میں وہ کہے کہ دیکھو میرے ہی تو مشورے سے اتنی بڑی مخلوق بن گئی۔ ما اشہدتہم خلق السماوات ولا خلق انفسہم، نہ تم ہی پیدا کرتے وقت تمہارے سے مشورہ لیا، جب عبد الرحیم صاحب آ رہے ہیں، نہیں بھائی عبد الرحیم صاحب تمہاری ناک کہاں رکھوں، اوپر رکھوں نیچے رکھوں، تمہارا پیٹ کہاں رکھوں، اوپر رکھوں نیچے رکھوں، تمہیں 2 پاؤں دوں یا 3، کبھی پوچھا؟ کسی سے پوچھ کے بنا کے بھیجا ہے؟ ولا خلق انفسہم، تمہیں بناتے وقت کوئی مشورہ ہوا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے یہ میرا اپنا ہے، کسی اور کا کسی معاملے میں ہے ہی نہیں، تو پھر حق کہاں سے آیا، واسطہ کہاں سے آیا، وسیلہ کہاں سے آیا؟ ولا خلق انفسہم، کسی مشورے اخلاقی طور پر بھی کوئی حق نہیں رکھتا ہے کوئی، ایک تو قانونی تو رکھتا ہی نہیں، پارٹنر ہے ہی نہیں، مددگار ہے ہی نہیں، اخلاقی حیثیت سے کسی سے پوچھا ہو یہ بھی نہیں، تو اب اللہ نے اپنے حق کو اپنے لیے رکھا، تو ہم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ پہ حق رکھتا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبلغ مدحک قول قائل، اے اللہ کائنات کے اندر کوئی بولنے والا جب سے پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر اب تک صرف تیری تعریف تک پہنچنے والا بھی کوئی پیدا نہیں ہوا، حق تو بہت دور کی بات ہے۔ مدحک کا قول قائل، تیری مدح تک کوئی پہنچا نہیں ہے۔ کون؟ ہم نہیں۔ شروع کرو جبرائیل سے، وہ کب پیدا ہوئے کسی کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے کروڑوں سال ہو چکے ہیں اور ابھی کتنے کروڑوں سال رہیں گے۔ تو جبرائیل نے بھی آج تک اللہ کی حمد تک پہنچنے کے لیے ایسی حمد نہیں کی، ابھی ایسی حمد تک پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں پہنچا ہے، اللہ کی حمد تک مکمل کرنے کو نہیں پہنچا، تھا حق کہاں سے آئے گا؟ ہمارا اللہ کون ہے؟ وہ ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ حفاظت کرنے سے کبھی اس کو تھکان ہوتی ہی نہیں، کبھی وہ تھکتا ہی نہیں ہے، کوئی مجبوری پیش ہی نہیں آتی ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ،
اللہ تبارک و تعالی وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، ہاں؟ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اختیار سب کا سب اسی کے لیے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے وفات کا وقت تھا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین ڈاکٹر بلانا چاہیے، دوائی لینی چاہیے، آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ 2-3 دن بخار میں رہے اور آخر میں فوت ہوئی بخار ہی کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی وفات بخار ہی کی وجہ سے ہوئی تھی، پتہ نہیں ملیریا ہو گیا تھا یا نمونیا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، خیر بخار کی وجہ سے ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ طبیب تو دیکھ کے چلا گیا، طبیب دیکھ کے چلا گیا، کیا کہا ہے؟ کہا کہ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ وہ طبیب کا آرڈر آ چکا ہے، اب وہ طبیب ایسا ہے جب جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، جو چاہتا ہوں پیدا کرتا ہوں۔ کیسے کیسے مخلوقات ہیں تمہاری سمجھ ہی نہیں آئے گی، بلکہ حاشیے دماغ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیڑا کیا کر رہا ہے۔ کسی کو 4 ہیں پاؤں، کسی کو 5 ہیں، کملی کیڑے کو دیکھ لیجئے، لیکن اسی کو دیکھ کے ٹرین بنائے تھے۔ کتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا انسانیت کا ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر۔ ابھی تو مخلوقات کے فائدوں تک پہنچی ہی نہیں ہے انسانیت، پہنچ بھی نہیں سکتی ہے۔ سمندر کی مخلوق ہی کروڑوں اصناف کے اندر ہے، پھر انسانیت کے اندر جو زمینی مخلوق ہے پھر اس کے اندر کروڑوں اصناف ہیں، وہاں تک تو پہنچ بھی نہیں سکتی ہے۔ لیکن یہ ہزاروں مخلوقات دراصل اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا جیسے چاہے بنا دیا اور جب چاہا جیسے چاہے مٹا دے گا۔ یخلق ما یشاء، فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہے بیٹے دے دوں، جس کو چاہے بچیاں دے دوں، جس کو چاہے بیٹے دے دوں، جس کو چاہے بیٹیاں دے دوں، او یزوجہم ذکرانا واناثا، جس کو چاہے مرد بچے بھی دے دوں بچیاں بھی دے دوں، وَيَخْلُقُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے بانج رکھ دوں۔ تو جب پوری ملکیت میرے ہاتھ میں ہے تو موس کھانے سے بچہ کہاں آئے گا پنجے کے اوپر سے؟ ہاں ہے نہیں ہے عقیدہ؟ وہ سواری کے پاس سے وہ بھی کیا کرنا ہے، 2 موس جو مل کے آتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں شیخ کو؟ ہاں اس کو کیا کہتے ہیں وہ موس کو؟ تو وہ جو کھا لیتا ہے اس کو بھی ٹوئنز پیدا ہوں گے بچے، جو اکیلا کھاتا ہے اس کو اکیلے بچے پیدا ہوں گے۔ کیا عجیب و غریب فلسفہ ہے، موس کے اندر سے کہاں سے طاقت آ گئی کہ وہ آپ کو بچہ عطا کرے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ یہ ملکیت میرے ہاتھ میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور قل اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو پوری کائنات کو بنایا بغیر کوئی مثال کی۔ کوئی مثال نہیں تھی۔ شیر کو بنانے کے لیے یوں نہیں کہا کہ اچھا ایک تصویر لے کے آؤ پھر دیکھتا ہوں کیسی ہے پھر میں بناتا ہوں بیٹھ کے۔ شیر کے لیے حکم دیا تو شیر بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پوری کائنات بنانے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ اتنی کائنات بنا دی، اتنی بڑی زمین مٹی کی، لیکن مٹی کا ایک ذرے کی ضرورت نہیں پڑی۔ 7 سمندر بنا دیے، پانی کے ایک قطرے کی ضرورت نہیں پڑی۔ جب چاہے پانی برسا دیا، لیکن اوپر سے برسانے کے لیے کوئی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنی خلاقیت، اپنی حاکمیت، اپنا اختیار، یہ سب کچھ جب قرآن کے اندر کیوں بیان کرتا ہے؟ ایسے ہی آپ کے عقیدے کی درستگی کے لیے کہ تمہارے اندر بگاڑ نہ آ جائے۔ اس سلسلے میں سب سے بڑا بگاڑ شیطان تو یہی چیلنج کیا تھا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو نے بنا دیا، آدم بچ گئے میری بات مان کے بھی۔ شیطان کو سب سے زیادہ خلق کیا تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ آدم بچ گئے میری بات مان کے بھی، کیوں؟ توبہ کر لی، اور میں نہ بچ سکا، بدبخت نے تکبر کیا، توبہ نہ کیا، ورنہ توبہ کر لیتا تو مسئلہ حل ہو سکتا تھا، لیکن نہ کیا۔ تو وہ دشمنی ہے موجود۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو باپ تو بچ گیا لیکن میں بیٹوں کو نہ چھوڑوں گا۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور میں تمہارے بندے جو ہیں نا ان میں تم زیادہ، اے اللہ بہت زیادہ اس میں شکر گزار نہیں پاؤ گے، نہ شکر پاؤ گے۔ وَلَقَدْ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اللہ کہتا ہے سورہ فاطر کے اندر جو گمان اس کا تھا وہی ہوا، یہ تم لوگوں نے ثابت کیا، بندوں نے پیروی کی شیطان کی۔
وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، ابلیس نے جو کہا اس کا گمان سچ ثابت ہوا. فَاتَّبَعُوهُ، اسی کی اتباع کیے بہت سے لوگ. إِلَّا قَلِيلًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، بہت کم لوگ ہیں جو اس کے پنجے سے نکل کے آ گئے، مومن بن کے آ گئے. ورنہ عموم مومنین کا حال کیا ہے، مسلمین کا حال کیا ہے؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بہت سے ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں لیکن ساتھ میں ساتھ شرک کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان ہے، راشن کارڈ میں مسلمان نام آ جائے پھر تو وہ شرک کر ہی نہیں سکتا. اللہ کہتا ہے یؤمنہم اکثرہم یؤمن باللہ الا وہم مشرکون وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم مشرکون. بہت سے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں، رکھتے ہیں، رکھتے ہوئے مشرک ہیں، رکھتے ہوئے شرک کر رہے ہیں، رکھتے ہوئے کمزورے کے عقیدے آ رہے ہیں. کیوں؟ دراصل اسلام کو قرآن و سنت سے نہیں لیا، اپنے آبا و اجداد سے لیا، اور ہم نے صرف آبا پرستی کی ہے. باپ نے جو کیا تھا بیٹا وہ کر رہا ہے، کبھی قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے. یہ ہے سب سے اہم مسئلہ. تو یہ تمہید تھی دراصل. اب میں موضوع پہ بھی گفتگو کروں گا، لیکن تمہید اتنی لمبی اسی وجہ سے رکھا، موضوع پہ کم بھی گفتگو کروں تو بات سمجھ آ جائے. اب آئیے وسیلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، قرآن و سنت میں کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے. قرآن میں لفظ وسیلہ دو جگہ استعمال ہوا ہے. ایک سورہ مائدہ کی 35ویں آیت جو ابھی قرات میں بھی تلاوت کی گئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. یہاں پر پھر سورہ اسراء 57 آیت نمبر، وہاں پر فرمایا کہ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. یہ دو جگہ لفظ وسیلہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. حدیث میں کہاں استعمال ہوا ہے؟ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے لیے وسیلہ مانگو اللہ تبارک و تعالی سے. پوچھا گیا یہ کیا چیز ہے اللہ کے رسول؟ تو کہا کہ یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک ہی بندے کو ملے گا قیامت کے دن، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھی کو ملے گا، تم میرے لیے دعا کرو. جس کو حدیث کے الفاظ ہیں رب اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ. اذان کی دعا کے اندر جو ہم مانگتے ہیں محمدا الوسیلہ. اب میں تشریحات کروں گا، بات ذہن میں رہے. سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ 35ویں آیت، فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو. کیا مطلب؟ وسیلہ کیا ہے؟ ذریعہ، جسے ہم اردو میں ترجمہ کریں تو ذریعہ کہہ لیں. کیا ذریعہ ہے تلاش کرنے کا؟ فرمایا کہ وجاہدوا فی سبیلہ. خود وسیلہ وہیں پر تشریح کر دی گئی کہ وسیلہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ میری راہ میں جد و جہد کرو، میری راہ میں عمل کرو، میری راہ میں کوششیں کرو. یہ ہے اصل میں وسیلہ. وسیلہ کیا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا ہر حکم ماننا وسیلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان وسیلہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا وسیلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ کلام اللہ میں اتارا ہے اس کے ذریعے تقرب تلاش کرنا وسیلہ ہے. تو فرمایا کہ یہ تمام چیزوں سے وسیلہ تلاش کرتے رہو، قرب کا، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کا. اسی لیے ایک جگہ مدد کا لفظ بھی استعمال ہوا عبادت کو سورہ بقرہ کے اندر. فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد حاصل کرو. مدد تو اللہ سے حاصل کرنی چاہیے، کسی اور سے حاصل ہی نہیں کر سکتے. استعانت صرف اللہ کا حق ہے، لیکن یہاں یہی استعانت کا لفظ اللہ تبارک و تعالی نے صبر اور نماز کے لیے کہا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے مدد لو.
کیوں؟ یہ دراصل اللہ تبارک و تعالی کی مدد کو مائل کرتے ہیں. تمہارے لیے پریشانی ہے، نماز پڑھو، تو نماز وسیلہ ہے، زکوٰۃ وسیلہ ہے، تسبیح وسیلہ ہے، نوافل وسیلہ ہے، مستحبات وسیلہ ہیں. اسی طرح کیا ہے؟ روزہ وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، ہر نیکی کا کام وسیلہ ہے. وسیلہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہی بنیادی اعمال ہیں جن کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ تلاش کرتے رہو، اور یہی کچھ تم نے جن کو وسیلہ بنا کے رکھا ہے وہ بھی یہی وسیلہ تلاش کرتے ہیں. اچھی طرح نوٹ کر لیجئے اس بات کو. جن کو تم نے سمجھا ہے کہ یہ وسیلہ ہیں، دراصل انہوں نے اپنی زندگی بھر یہی وسیلہ تلاش کیا تھا جو میں نے ذکر کیا ہے. وہ وسیلہ نہیں ہے. قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. سورہ اسراء 17 سورہ نمبر اور آیت 56 57 یہ دو آیتیں. اللہ کہتا ہے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں، دوسروں کو معبود بناتے ہیں، دوسروں کو وسیلہ بناتے ہیں ان کے زعم کے مطابق. اچھا ان سے کہیے، ان سے پوچھیے، لا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تمہارے لیے کوئی مصیبت آئے گی، کوئی ضرر آئے گا، کوئی نقصان آئے گا، ان کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو دور کر سکیں یا پلٹا سکیں. کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تحویل کہتے ہیں پلٹا دینا، کشف کہتے ہیں دور کر دینے کو. ہمیں بھی بولتے ہیں نا کشف ہوا بھائی، ان کو کیا ہوا؟ کشف ہوا، کیا ہوا؟ کھلا کہتے ہیں ان کو. کون سا؟ وہ عالم جو خواب میں کھل جاتا، ہنکیا منچے تو کھل جاتا، یہ سب کشف ہوا ہمارے اندر اصطلاح ہے نا. تو وہی کشف ہے. لا یملکون کشف الضر عنکم، یہ ہٹا نہیں سکتے کوئی مصیبت کو، ولا تحویلا، نہ پھیر سکتے ہیں. کن کو؟ جن کو تم نے بنا رکھا ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو. اب یہاں پر ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، تنزن بات ہرگز نہیں ہے اور ہنسی مذاق کے لیے بھی ہرگز نہیں ہے. جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب کو ہم اپیل کرتے ہیں، اللہ کی توحید پہنچانا اصل مقصود ہے، کسی کے دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، یا کسی گروہ پہ باتیں بنانا مقصود نہیں ہے. ہمارا تو دل دکھتا ہے جب دیکھتے ہیں کہ اسلام پہ نام پہ شرک ہو رہا ہے. ہمارا تو دل دکھتا ہے جب اسلام کے نام پہ اسلام کا بگاڑ ہو رہا ہے. تو ہم تو کیا ہے، پورے احترام کے ساتھ بصد احترام یہ اپیل کرتے ہیں، ذرا اللہ کے لیے غور تو کریں آیت پر. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو تو ہمیشہ وہاں بت مراد لیتے ہو، تم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہاں تو کیا جی ہے، لات ہے، منات مراد ہے، عزا مراد ہے، یہاں کالے شاہ ولی عبد القادر جیلانی، موسیٰ شاہ قادری کا مراد ہیں. ان سے مت مانگو، کہیں ہے قرآن کے اندر. یہ تو ولی ہوتے ہیں، بت ہوتا ہے، بتوں کی پوجا نہ کرو، یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ولیوں سے نہ مانگو، یہ تو ولی ہے نا. تو ہمیشہ بات کو گول کر جاتے ہیں، ہمیشہ بات کو ٹویسٹ کر جاتے ہیں. اگر سمجھنے کی صحیح نیت ہے، اللہ کا دین واقعتاً اس کے قرآن و سنت سے سمجھنا چاہتے ہیں، آج میں علل اعلان اپیل کرتا ہوں، کوئی تنزن بات نہیں. اللہ کے لیے غور کریں اس آیت کو، سورہ نمبر 17 سورہ اسراء اور آیت نمبر 57. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، 56 آیت یہ ہے، اب میں 57 جو پڑھوں گا وہ ہے، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے؟ کوئی مصیبت کو نہ ٹال سکتے ہیں نہ دور کر سکتے ہیں. کشف الضر عنکم ولا تحویلا، جو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہیں، اگر وہ بت مراد ہوتے تو اگلی آیت بالکل بے بنیاد بن جاتی ہے، اس کے الفاظ ہی بیکار ہو جاتے. فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا. سورہ اسراء 17 سورہ نمبر. آیت کیوں اتنی مرتبہ دہراؤں کہ ہر ایک کو ذہن نشین ہو جائے. سورہ نمبر 17 اسراء ہے اور آیت نمبر 57. فرمایا کیا فرمایا؟ یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ کے طرف اپنا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں.
اپنی عبادتوں کے ذریعے اللہ کے آگے مقرب کون بنے گا، وہ خود ان کے اندر بہت بڑا امتحان چل رہا ہے، مقابلہ چل رہا ہے۔ اللہ کے لیے سوچئے، اگر بت ہوتا تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کوئی کرتا ہو؟ لکڑی اللہ کی عبادت کرتی ہے کیا؟ وہاں پر کیسے یہ لفظ ہے؟ یہ تو صالحین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، صالح لوگوں کو جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم آج ولی بنائے ہوئے ہو، انہی کے بارے میں۔ بظاہر بت تو کوئی کیا شعوری چیز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے ذرائع تلاش کرے۔ اللہ کہتا ہے کہ یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ کی طرف اپنا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں۔ کس بات کا؟ ایہم اقرب، کون اللہ کے نزدیک زیادہ قرب حاصل کرے گا، ویرجون رحمتہ، اور اللہ کی رحمت کی امید لگائے بیٹھے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب بڑا ہی ڈرنے ہی والا ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ جہنم سے ڈر، جنت کا شوق لکڑی کو ہوتا ہے، پتھر کو ہوتا ہے؟ ذرا بتائیے نا، اگر بت یہاں مراد ہیں تو یہ الفاظ بالکل بیکار ہیں، اللہ نے الفاظ بیکار استعمال کیے قرآن میں، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اگر بت مراد ہوتے تو ان کو جہنم کا ڈر کیوں ہے، جنت کی امید کیوں ہے، اللہ کے قرب کے لیے یہ اپنے اعمال کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہاں تو وہی لوگ مراد ہیں جن کو ہم اولیاء کہتے ہیں، یہاں تو وہی لوگ مراد ہیں جو صالح ترین ہیں، یہاں تو وہی لوگ مراد ہیں جن کو ہم واسطہ کہہ کے پکارتے ہیں، وہی لوگ مراد ہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ وہ کیا تمہارا وسیلہ بنیں گے، وہ خود وسیلہ تلاش کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، کہ ایہم اقرب، کون آگے جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور ڈر رہے ہیں، امید لگائے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور ڈر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں جہنم میں نہ ڈال دے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے ہی ڈرنے والا۔ تو یہاں بھی لفظ وسیلہ استعمال ہوا ہے، تو کون سے معنی میں؟ اعمال صالحہ۔ اچھی طرح بات ذہن نشین کر لیجئے، شریعت میں لفظ وسیلہ جہاں کہیں بھی آیا ہے اس کا ایک ہی مفہوم ہے، وہ مفہوم ہے نیک اعمال، اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے اطاعت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ یہی ہے وسیلہ شریعت کے اندر، کوئی دوسرا وسیلہ ہے ہی نہیں۔ ہاں حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کی تشریح کر دوں، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو سب سے اونچی فضیلت دینے والا ہے، جس کا دوسرا نام مقام محمود ہے۔ مقام محمودہ، وہ مقام جو اللہ تبارک و تعالی نے مقام محمود قرآن کے اندر کہا ہے، حدیث میں اس کا نام وسیلہ آیا ہے، بہت اونچا مقام۔ اور کروڑوں انبیاء کے اندر صرف ایک نے، انسانوں میں تو عام انسانوں کا کوئی تصور ہی نہیں اس مقام کا، تو سب سے معزز گروہ ہوتا ہے وہ انبیاء کا۔ انبیاء میں بھی سب سے معزز ترین اور فضیلت والی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مقام محمود رکھا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول کا گمان غالب بھی یہی تھا کہ یہ میرے ہی لیے ہے، لیکن اس میں ہماری ایک بہتری اور ہمارے لیے ایک پوزیشن حاصل کرنے کی ضرورت، ایک ہمارے لیے ایک چانس کی حیثیت سے اللہ کے رسول نے کہا کہ تم دعا کرو۔ دعا کرنے سے ہوگا کیا؟ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے، لیکن اس سے تمہاری بہتری ہو جاتی ہے، ان کے نہ ہونے میں شک نہیں ہے، تمہاری بہتری نکل آتی ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا کہ جو کوئی مانگتا ہے اذان کے بعد دعا میں میرے لیے وسیلہ، تو ایک طرح سے میرے اخلاقی طور پر میری مدد تو کر رہا ہے، حالانکہ ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا ہے وہ منصب۔ اچھی طرح سمجھیے، یہ رحمت للعالمین کیسے برس رہی ہے ہم پہ، اللہ کے رسول کا وہ منصب ہے، وہ حاصل ہو کر ہی رہنے والا ہے، ہماری دعاؤں سے نہیں، وہ تو ہے ہی فیصلہ پہلے سے۔
اللہ کے رسول نے ہمیں یہ کیوں بتایا اور کہا کہ میرے لیے دعا کرو؟ یہ دراصل ہماری بہتری کے لیے اور اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین ہے جو برس رہی ہے کہ تم مجھ کے لیے میرے لیے دعا کرو گے تو ایک طرح کا اخلاقی طور پر ایک مدد تو کر رہے ہو۔ جب اللہ کے رسول سے کوئی مدد کرتا ہے تو اللہ کے رسول کا سب سے اہم اسوہ کیا ہے؟ ضرور بالضرور اس کے ساتھ بھی کوئی مدد کا معاملہ کرتے ہیں۔ یہ پوری زندگی میں رہا اور قیامت میں بھی رہے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ جتنے لوگ میری زندگی میں مجھے مدد کیے ہیں کسی بھی حیثیت سے، میں نے ان سب کا حق ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کا حق ادا نہ کر سکا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ان کو بدلہ دے۔ اللہ کے رسول پہ کوئی بھی کسی بھی حیثیت سے حق، مدد، دعا، یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ایک طرف ہے تو ہمارے لیے بہتر یہ بھی ہے۔ تو اس حیثیت سے کیا ہوا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو اللہ کے رسول پر بھی ایک اخلاقی طور پر تمہیں کچھ دینا ہوتا ہے، تو کہا کہ میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن تمہارے لیے، وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ جو کوئی بھی اذان کے بعد دعا کرے گا اے اللہ ان کو یہ وسیلے کا مقام عطا کر، تو کہا کہ میرے لیے بھی اب ضروری ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے لیے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کے پاس دعا کروں، شفاعت کروں کہ اے اللہ اس کو جنت عطا کر۔ یہ ہماری بہتری کے لیے فرمایا گیا، تو یہ ایک وسیلہ ہے مقام۔ اس کے علاوہ اب آئیے آج کے جو خرافات ہیں، فلاں کے نام سے، فلاں کی عزت سے، فلاں کے حق سے اے اللہ ہمیں یوں عطا کرو، تو یاد رکھ لیجئے اس کا کوئی تصور اصحاب رسول اللہ میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا ہے۔ صحابہ نے کبھی کوئی اس طرح کا وسیلہ نہیں لیا۔ ہاں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے تب تک تو صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروایا بھی کرتے تھے اور کہہ کے اپنی باتیں اللہ تبارک و تعالی تک پہنچانے کے لیے کہا بھی کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول اس دنیا کو چھوڑ گئے، اس کے بعد کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ملتی کتاب و سنت کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نام کے ساتھ وسیلہ بنایا گیا ہو کہ اے اللہ ان کے نام سے ہمیں یوں عطا کر دے۔ میں سب سے بڑے رتبے والے کی بات کر رہا ہوں، پھر اسی حیثیت سے آپ تقسیم کر لیجئے، جتنے چھوٹے بعد میں ہیں، جتنے ولی ہیں، یہ تو سب کچھ مانتے ہیں کہ کہاں بھی پہنچ جائے ولی، لیکن نبی کے برابر بھی نہیں ہوتا کجا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کسی نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک ولی نہیں، ہزاروں ولی جمع ہو جائیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ایک نبی کے پاؤں کی دھول کی برابر بھی نہیں ہو سکتا، تو بہت دور کی بات ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے تک پہنچ جائے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بھی یہ نہیں ہے کہ ان کے نام کو وسیلے کے طور پہ استعمال کیا جائے۔ ہاں، جب دنیا میں رہے اس وقت کیا تھا؟ اصحاب رسول اللہ کا اللہ کے رسول سے دعا کروایا کرتے تھے، یہ بالکل جائز ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی اٹھے کہا کہ اللہ کے رسول اہل و عیال برباد ہو گئے، چوپائے مر گئے، گھر گر رہے ہیں، بارش اتنی ہے۔ اللہ کے رسول آپ دعا کیجئے کہ بارش کیا رک جائے۔ اسی طرح اس سے پہلے ایک صحابی یا وہی صحابی پہلے جمعہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھوک سے بچے مر رہے ہیں، چوپائے بھوک سے مر رہے ہیں، خیت اتنا ہے کہ بارش ہی نہیں ہوئی، اے اللہ کے رسول بارش کے لیے دعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے بارش کے لیے دعا کی، تو اتنی بارش ہوئی کہ پھر وہی صاحب یا کوئی اور صاحب، یہ دونوں روایتیں آئی، وہی صاحب یا کوئی اور صاحب کہا کہ اللہ کے رسول بارش اتنی ہوئی ہے کہ مدینے کی گلیاں جل تھل ہو گئی ہیں، اب بھی چوپائے پھر اسی بارش کی وجہ سے مر رہے ہیں، گھر گر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہم لا علینا ولا حوا علینا، اللہم لا علینا حوا علینا، اے اللہ ہم پہ نہیں اطراف میں برسا، ہم پہ نہیں اطراف میں برسا۔ روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں اشارہ کیا تو بادل ایسے ہی چھڑ گئے جس طرح اللہ کے رسول نے اشارہ کیا تھا۔ جیسے یوں بتایا تو کہا کہ جس ایریے کو یوں بتایا کہ اس ایریے سے بادل چھڑ گئے اور وہاں چلے گئے جس طرح اطراف کو اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔
یہ بالکل ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت یا سفارش اور دعا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تھے تب تک اصحاب رسول اللہ کیا کرتے تھے. وفات کے بعد بھی جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اب اس کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، ہمارے کیا وقت اوقات کے ہم کریں. آئیے ڈھونڈیں کتاب و سنت ہی کی روشنی میں. صحیح بخاری کے اندر کتاب الاستسقاء کے اندر یہ حدیث موجود ہے، بلکہ یہ واقعہ موجود ہے. حضرت عمر کے دور خلافت میں عام الرمادہ، وہ سال جو سخت قحط کا سال ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 3 سال قحط رہا ہے بڑا سخت، جس میں حضرت عمر نے قسم کھائی تھی میں گھی استعمال نہ کروں گا، تیل استعمال نہ کروں گا جب تک کہ میری رعایا بھی تیل استعمال نہ کر سکے. یعنی جو وہ کھا رہے ہیں وہی میں بھی کھاؤں گا. اتنا عادلانہ نظام، اس طرح کا کوئی لیڈر دنیا کے اندر ایک مسلمان تو کیا کوئی اور قوم بھی پیش نہیں کر سکتے قیامت تک. میری رعایا کی جو غذا ہے ویسی ہی غذا میں بھی کھاؤں گا جب تک کہ پوری رعایا جتنی کچھ ہے ایریے کے اندر، میرے رقبے کے اندر، ان سب کو روٹی اور تیل جب تک نہیں ملے گا تب تک مجھ پہ گھی حرام ہے. نہیں کھایا انہوں نے. صحابہ تو منت سماجت کر رہے تھے حضرت عمر کی. اب کیا کر رہے ہیں؟ دبلے ہو گئے تھے، نہ کھانے کی وجہ سے سوکھ کے کاٹا ہو گئے تھے. بلکہ بعض صحابہ نے تو آگے کہا کہ حضرت عمر سے اے خلیفۃ المسلمین آپ تو شاید جان دے دیں گے، آپ کو تو موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ دن بھر بھاگ دوڑ کرتے تھے اور رات میں نمازیں پڑھتے تھے اور کھانا اتنا کم کھاتے تھے کیونکہ کہتے تھے کہ پوری رعایا کو بھی نہیں ملتی ہے، آدھی روٹی بنا لی تھی. تو صحابہ منت کر رہے تھے، رو رہے تھے کہ خلیفۃ المسلمین اپنے آپ پہ رحم کیجئے، کچھ تو کھایا کیجئے. یہ ہے عام الرمادہ. کیوں بتا رہا ہوں؟ سنگینی ذہن میں رہے کون سی حالت سے گزر رہا ہے یہ قافلہ. تو ایسے وقت میں حضرت عمر نے نماز استسقاء کے لیے بلایا. استسقاء، سقا یسقی پانی پلانا، استسقاء مانگنا، پانی کے لیے، بارش کے لیے دعا کی جاتی ہے، اس کے کہتے ہیں نماز استسقاء، صلاۃ الاستسقاء. تو اس کے لیے جب بلایا سب کو، آج بھی ہوتا ہے کبھی گرمیوں میں نماز استسقاء ہوتی ہے، تو مدینے کے لوگوں کو بلایا. بہت سے اصحاب موجود ہیں اس وقت. حضرت عمر کا زمانہ بڑا متصل ہے اللہ کے رسول سے، 5-6 سال نہیں ہوئے ہوں گے. سب موجود ہے. قبر نبوی وہی موجود ہے، مسجد نبوی کے اندر بلایا ہے نا، وہیں پر بیٹھ کے تو دعا کر. سب کو بلایا ہے، سب کو بلایا ہے. بہت بڑی دلیل ہے، رکھ لیجئے اس کے لیے. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ہم وسیلے کے لیے لا سکتے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو سب سے اہم چیز انہوں نے ترک کر دیا، اور یہ بہت بڑی فضیلت والی چیز حضرت عمر ترک کر دیے تو بہت بڑا الزام عائد ہوتا ہے حضرت عمر پر کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے کے بغیر حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا. تو اب آئیے، جب سب کو بلایا ہے تو انہوں نے کہا، نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو ساتھ میں ڈھونڈا کہ اللہ کے رسول سے خاندانی طور پر نزدیک ترین کون ہے. ذہن میں آیا حضرت عباس ہیں جو چچا ہے، اس سے قریب تر تو کوئی نہیں، چچا ہیں. ہاتھ پکڑ کے بلایا، اپنے پاس بازو میں بٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، ہم اس سے پہلے توسل وہی وسیلہ حاصل کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے، لیکن آج تیرے حبیب کے چچا کو تیرے حضور توسل بناتے ہیں کہ اے اللہ ہم پہ بارش نازل فرما. پھر اس کے بعد حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجئے. جب ہم دعا کر کے اٹھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ بادل ایسے ہی جمی اور اس کے بعد موسلادھار بارش ہوئی. ایک سوال یہاں پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کی نفی حضرت عمر گویا کرنا چاہتے تھے؟ نہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہاں قبر موجود ہے، یہاں اللہ کے رسول کی قبر موجود ہے، یہاں پکارنا اور زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تو ان کو چھوڑ کے حضرت عباس کو بلا کے لائے تھے. گویا کہ اللہ کے رسول کی شان میں تنقیص کر رہے ہیں حضرت عمر. یا ان کو پتہ نہیں تھا کہ ایسا مانگنا ہمارے لیے کیا فضیلت کا باعث ہے، اللہ تبارک و تعالی جلدی قبول کر لیتا ہے. کون سی بات اس میں سے صحیح ہے؟ آپ ہی سوچیں. جب یہ وسیلہ جائز ہوتا تو حضرت عمر عباس کا ہاتھ کیوں پکڑیں؟ یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے. یہی زمانہ آگے گیا، حضرت امیر معاویہ کی خلافت تھی
تو اس وقت حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پورے 20 سال حکومت رہی حضرت امیر معاویہ کی، تقریباً 41 یا 40 سے لے کر 60 تک 20 سال، 40 ہجری سے 60 ہجری تک حضرت امیر معاویہ نے خلافت کی ہے۔ تو ان کے دور کے اندر بھی ایسی ہی شدید قحط سالی کا زمانہ آیا، تو حضرت امیر معاویہ نے اس وقت کے سب سے زیادہ بہترین اور صالح ترین افراد میں شمار ہونے والے یزید بن اسود اس وقت کا نام تھا، ایک بہت بڑے تابعی، ان کو بلایا اور کہا کہ پچھلے زمانے میں ہم کیا کیا کرتے، یہ یزید وہ یزید نہیں ہے جو بدنام ہو گئے، یہ اور بات ہے، یزید بہت اچھے اچھے لوگوں کا نام ہے، تابعین میں بہت بڑے بڑے لوگوں کا نام ہے۔ تو یہ جو یزید بن اسود تھے ان کو بلایا اور ان کے ہاتھوں دعا کروایا، انہی کے ہاتھوں دعا کروایا۔ تو جب صحابہ کا متفق علیہ اس بات پر، اب اچھا یہ ایک بات دوسری بات سے ہم ذہن میں رکھ لیجیے، حضرت عمر جب یہ واقعہ کر رہے ہیں اکیلے نہیں ہیں، 2 صحابی نہیں ہیں، 3 نہیں ہیں، یا گھر کے اندر نہیں ہے، یا ایک چھوٹی جماعت نہیں ہے، پورا مدینہ جمع ہو رہا ہے اور پورا مدینہ خاموش بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اور پورا مدینے کو جب یہ واقعہ معلوم ہو گیا تو کسی نے حضرت عمر کے پاس آ کے یہ نہیں کہا آپ نے کیا کر دیا جی، اللہ کے رسول کی خبر سامنے موجود ہے، ان سے وسیلہ کر لیتے یا اللہ کے رسول کا نام لے لیتے، آپ نے عباس کو کیوں بلایا؟ کسی نے ایک اشکال نہیں کیا، تو معلوم ہوا صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ اجماع بھی قرآن و سنت کی طرح دلیل ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ دین کی کسی بات میں اس سے بڑا کوئی اجماع ہوا ہو، اس سے بڑا کوئی اجماع ہوا ہو، کیونکہ پورے صحابہ جمع ہوئے تھے اور سب نے خاموشی اختیار کی تھی کہ بات آپ نے صحیح کی ہے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ وفات کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیلہ اللہ کے رسول کو نہیں بنایا، تو پھر آگے آنے والی کوئی شخصیت اس کا حل بنتی ہی نہیں، کیسے بن سکتی ہے اس کا حل؟ کوئی شخصیت نہیں بن سکتی۔ تو یہ وسیلہ اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ تم اپنے اعمال سے کرو، یہ ثابت ہے بخاری کی روایت میں، بالکل ثابت ہے۔ آپ کا اپنا عمل خود وسیلہ بن سکتا ہے، کیونکہ وسیلہ عمل ہی کو اللہ تبارک و تعالی نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، تمہارا اچھا عمل جو بھی تم اخلاص کی نیت سے کیے ہو، یہ اللہ کے حضور پیش کر سکتے ہیں کہ اے اللہ میں نے فلاں عمل جو کیا تھا وہ صرف تیرے لیے کیا تھا، اے اللہ اس عمل کی وجہ سے فلاں مصیبت کو ٹال دے، ضرور کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ روایتیں شاہد ہیں، جیسا کہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے کہ 3 اشخاص تھے، غار میں پھنس گئے، اب غار سے نکلنے کی کوئی امید نہ پائی، اور یہ جو پتھر تھا وہ بند ہو چکا تھا، اور بارش موسلادھار شروع ہو گئی، کڑک بجلی کی شروع ہو گئی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا، تینوں نے آپس میں باتیں کر کے، آج ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، چلو اللہ سے دعا کرو، کیونکہ ڈھکیل کے دیکھا اتنی بڑی چٹان تھی جو فٹ ہوئی تھی کہ وہ ایک ذرہ بھی ہٹنے نہ پائی۔ تو تینوں نے باتیں کی کہ اب تو ہم کوئی وجہ نہیں ہے، موت تو ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اگر بچنا ہے تو اب تو دعا ہی ہے، تو جو بھی نیک اعمال کیے ہو اس کو لے کے اللہ کے حضور دعا کرو۔ تو ایک بندے نے کہا کہ اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں نے ان کی ایسی خدمت کی، لمبا واقعہ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں، سوالات کے لیے میں دراصل وقت دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، تو اس نے خدمت والدین کو دلیل میں پیش کیا۔ تو روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی اس نے ہاتھ کو نیچے کیا تو تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسرے نے اپنی عفت بازی کے بارے میں، اپنی پاک دامنی کے بارے میں کہا کہ اے اللہ میرے ہاں ایک لڑکی آئی، لیکن تیرے ڈر کی وجہ سے میں نے کیا کیا، اس سے زنا نہیں کیا، چھوڑ دیا، لمبا واقعہ ہے اس کا بھی، تو وہ بھی ہاتھ رکھنے نہیں پایا تھا کہ اور تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی۔ تیسری کیا ہے، مزدور، یعنی مظلوموں کے کام آنے کے سلسلے میں دلیل پکڑی۔ ایک مزدور تھا، کچھ کر کے چلا گیا لیکن پیسے نہیں لیا، اور اس پیسے سے انہوں نے کیا کیا، ایک بکری کا جوڑا خرید لیا، وہ جوڑا بہت بڑا غلہ بن گیا۔ پھر جب آ کے وہ مانگا کہ میرے پیسے دے دو اس زمانے میں جو کام کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ نیک صاحب ارے پیسے کیا مانگتے ہو، اتنی بکریاں جو کچھ غلے میں سب تمہاری لے کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ لا تستہزئ، دیکھو میرے ساتھ مذاق نہ کرو، لا تستہزئ، انہوں نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں تمہارے سے، حقیقتاً تمہاری ہی ساری بکریاں ہیں، کیونکہ تمہارے پیسے سے میں نے 2 بکریاں خریدی، اس سے اتنا بڑا غلہ ہو گیا۔ تو وہ خوشی خوشی ہنستا ہنستا لے کے چلا گیا۔ تو وہ صاحب نے کہا کہ اے اللہ میں صرف یہ تیرے لیے کیا ہے، تو چٹان کو اور ہٹا دے۔
تو چٹان پوری کی پوری ہٹ گئی اور وہ لوگ نکل کے چلے گئے. یہ واقعہ بخاری کے اندر موجود ہے. تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ضرور ضرور تلاش کر سکتے ہیں. یا کوئی زندہ ہے اور وہ صاحب پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں, صالح ہیں, شریعت کے پیرو ہیں, تو ان سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے. جس طرح کیا ہے حضرت عباس کو اس وقت بٹھایا حضرت عمر نے, ان سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے. تیسرا کیا ہے, اللہ کے اسماء ہیں, ان سے دعا کرنا یہ تو ضروری ہے, یہ وسیلہ تو ضروری ہے. ہمیشہ جب تم مانگتے ہو اللہ کے اسماء کے ساتھ مانگو. اس میں بڑا پاور ہے, بہت پاور, اتنا پاور ہے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. یہ دادا شاہ, کالے شاہ, موسیٰ شاہ, پتہ نہیں کتنے شاہ, تمام ہزاروں کروڑوں شاہ جمع ہو جائیں, ان میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ کے اسماء الحسنى کے اندر ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. جب تم مانگو تو اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, ان سے مانگو, اور جب تم اس سے مانگو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری دعا کو ضرور قبول کرے گا, بلکہ جو مانگو گے اس سے بہت زیادہ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص نے کہا کہ اللہم انی اسألک بأنک لک الحمد لا الہ الا انت. کہا کہ کس نے پڑھا ہے, کہا کس نے پڑھا ہے. وہ صحابی آئے, کہا کہ میں نے. انک انت اللہ لا الہ الا انت. انہوں نے کیا کہا, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس وجہ سے کہ تو ہی اللہ ہے. سوال کس سے کر رہا ہوں, کسی اور سے نہیں, تیرے سے کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ تو ہی اللہ ہے, تجھی سے کر سکتا ہوں, کسی اور کے پاس جاؤں کیوں, میں تیرا بندہ ہوں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نے اسم اعظم سے دعا مانگی ہے, اب جو چاہے مانگو اللہ تمہاری قبول کرے گا. جو چاہے مانگو. جو بھی اسم اعظم سے اپنی دعا شروع کرتا ہے اور اپنے اسم اعظم سے دعا کرتا ہے, دعا کے دوران اسم اعظم استعمال کرتا ہے. حضرت ابن قیم اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ اسم اعظم ہم نے تمام ناموں کو ڈھونڈا, دو الفاظ پر نگاہ ٹک گئی, ایک ہے الحی القیوم, یہ اسم اعظم ہے. کہتے ہیں نا میرے پاس اسم اعظم ہے, کیا کرنا کہتے 10,000 لے کو آپ کو بیت کر ڈالنا کہتے, اس کے بعد کیا کرنا, اور ایک 10,000 مہینے کو دیتے رہنا. پھر کیا کریں گے, ہمیں تم نے 1 لاکھ لے لیے, بعد اسم اعظم بتائیں گے, لے کو چل جاؤ, کیا بھی ملیں گا تو نہیں. اسم اعظم ان کے پاس ہے. اسم اعظم کوئی چیز نہیں ہے چھپانے کی. اسم اعظم خود اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے, بس آپ کو کیا ہے کتاب و سنت کو تھوڑا سا پڑھنا ہے بس. اسم اعظم وہاں پر موجود ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جب پکارتے تو کہا کہ الحی القیوم اسم اعظم ہے. فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے حی اے قیوم میری مدد کر. یہ اللہ کے رسول سے منقول دعا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, اے حی اے قیوم میں تیرے سے مدد طلب کرتا ہوں. تو ہمیشہ جب دعا کرتے ہیں اے تواب میری توبہ کو قبول کر, اے ارحم الراحمین مجھ پہ رحم کر, اس طرح دعا کرنا چاہیے. آخری بات بتا دے رہا ہوں کہ اسم اعظم کے پاور کی حیثیت سے, اللہ کے اسماء الحسنہ کا یہ طاقتور ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی حضرت سلیمان کے سلسلے میں ذکر کر رہا ہے کہ ایک مرتبہ جب مجلس بیٹھی ہوئی تھی, وہ ملکہ سبا کا تخت منگوانا تھا, وہ بہت دور تھا فلسطین میں, وہاں پر یہ اور تھے, تو سبا یمن میں اور یہ وہاں پر تھے فلسطین میں. تو انہوں نے کہا کہ یہ اتنی لمبی مسافت سے جلد اس تخت کو کون لائے گا. تو فرمایا کہ عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, کہ ایک جن بڑا طاقتور تھا, اس نے اٹھ کے مجلس میں کہا کہ آپ مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کے وہاں پر رکھوں گا. جن نے کہا عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, اور میں بڑا زبردست بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, اس میں جو ہیرے جڑے ہوئے ہیں وہ اس میں سے نہیں نکالوں گا. جس طرح انگریز نے جب ہندوستان چھوڑ کے گیا تھا, تاج محل کے تمام چیزیں لے کے گیا تھا, اب تو وہاں پر کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس خوبصورتی کے لیے نام ہے, پورے ہیرے تو وہ لے کے چلا گیا. تو وہ جو تخت لانے والا تھا اس نے کہا کہ قوی امین, کہ میں قوی بھی ہوں, امانت دار بھی ہوں, جیسے تھا ویسے ہی لا کے رکھوں گا. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اوت العلم, ایک دوسرا شخص انسان تھا
جس کو اللہ نے علم دیا تھا، اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ میں لاؤں گا اس تخت کو آپ پلک جھپکتے ہیں نا اس وقفے کے اندر اندر. قبل ان یرتد الیک طرفک، یرتد الیک طرفک کہتے ہیں پلک جھپکنے کو. فلما رآہ، ابھی کہہ کے ختم نہیں کیا، تخت سامنے تھا. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، حضرت سلیمان نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے. تو علماء لکھتے ہیں کہ یہ شخص علم والا تھا، اور کس کے زور پہ وہ تخت لایا تھا؟ دراصل ان کو اسم اعظم اللہ کے اسما کا پتہ تھا، اس کے ذریعے آیا تھا، کوئی جن جادو نہیں تھا. اور آخری بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جب اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اٹھائیں گے، مقام محمود عطا کریں گے اللہ کے رسول کو، اور تمام امت کی سفارش کے لیے اور دروازہ کھلوانے کے لیے اور حساب شروع کرنے کے لیے اللہ کے رسول سجدریز ہوں گے عرش کے سامنے، تو کس چیز سے دعا مانگیں گے؟ یہی اسماء حسنی. اللہ کے رسول کہتے ہیں آج بھی مجھے معلوم نہیں وہ کون سے اسماء ہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالی دل پہ القا کرے گا اللہ کے رسول کو، اور اس وقت ان اسما سے دعا کریں گے کہ اے اللہ آج پوری انسانیت پریشان ہے، ہمارے لیے حساب شروع کر. تو حساب شروع ہوگا، جنت کا دروازہ کھلوا تو جنت کا دروازہ کھلوایا جائے گا. کس کے ذریعے؟ اسماء الحسنی کے ذریعے. ہم نے اس کو تو چھوڑ دیا، یہ جائز وسیلہ ہے، اس کو تو چھوڑ دیا، لگے کہاں کہاں پھرنے کے لیے. کوئی دروازہ پکڑ رہا ہے، کوئی ستون پکڑ رہا ہے، کوئی اینٹ پکڑ رہا ہے، کوئی جھنڈا پکڑ رہا ہے، کوئی بنڈا پکڑ رہا ہے، کوئی پردہ پکڑ رہا ہے، پتہ نہیں کتنے چیزیں ہیں. ان سب کو ہم نے، کوئی پنجہ پکڑ رہا ہے، سمجھ لیا ہے کہ یہ سب کچھ وسیلہ ہے. وسیلہ نہیں ہے، یہ سب کچھ دین کو برباد کر کے رکھ دینے والا ہے. جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے اس میں جو شکوک و شبہات آپ کو ہو سکتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ، لیکن نیت یہ ہو کہ ہمیں سن کے سمجھ آنی چاہیے. یہ نہیں کہ مقابلہ ہو، یہ نہیں کہ ہرانا ہو، یہ نہیں کہ ان کے ایسے سوال کروں گا میں کہ ان کی زبان بند ہو جانا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نیت ٹھیک کر لیجئے، انشاءاللہ حسب استطاعت اللہ کی توفیق سے جو مجھے معلوم ہو میں آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کروں. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا. انشاءاللہ بڑی معلومات افزا یہ مجلس ہوگی. جی شیخ، میرے ساتھ ایک سوال ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور. دوسری جگہ سورہ روم میں فرمایا فإنک لا تسمع الموتى. ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی آپ قبر میں پڑے ہوئے مردوں کو سنا نہیں سکتے. ایک طرف ہی آیت ہے، دوسری طرف بخاری کی روایت ہے کہ جنگ بدر میں جو کافر مار دیے گئے تھے، مسلمانوں نے انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں پھینک دیا تھا. اور جنگ کے تیسرے روز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ کیا تو ان لاشوں کے پاس آپ گئے اور آپ نے ایک ایک کا نام لے کر کے پکار کر کے کہا کہ دیکھو اللہ نے جو وعدہ، جن نعمتوں کا وعدہ ہم سے کیا تھا ہم وہ پا لیے، اور جن عذابات کا وعدہ تم سے کیا تھا آج تم نے اسے پا لیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی یہ مردے سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں. ظاہری طور پر ہمارے ذہن میں سائل نے جو سوال کیا ہے اس کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف آیت قرآن یہ کہتی ہے کہ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، دوسری طرف بخاری کی حدیث یہ کہتی ہے کہ ہاں مردے سنتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر فاروق کے جواب میں آپ نے بتایا. دوسری بات یہ ہے کہ جب مردے سنتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان، تو جو لوگ قبروں پر جا کر صاحب قبر سے اپنی فریاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا قبروں کے پاس جانا، صاحب قبر سے فریاد کرنا یہ درست ہے. آپ اس کی وضاحت فرمائیں. دیکھیے سوال جو ہوا ہے اس میں خود جواب موجود ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں یہ دیکھیے مائک میں ایک ساؤنڈ سیٹ کر کے رکھ دیں، بار بار مت بتلائیں، خواہ کوئی کم ہی ہو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وقت بھی کم ہے.
تو جہاں تک وما انت بمسمع من فی القبور کا مسئلہ ہے کہ قبر والوں کو سنا نہیں سکتے، واقعتاً کوئی نہیں سنا سکتا، لیکن اللہ جب کسی کی بات سنانا چاہتا ہے تو اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ تطبیق یوں ہی ہو سکتی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے، کوئی بھی چاہ کے نہیں سنا سکتا، لیکن جب اللہ خود چاہے سنا سکتا ہے، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اور سنا دیا۔ لیکن عقیدے کی وضاحت کے لیے جو کچھ پڑھا ہے ابھی، اسی میں جواب موجود ہے کہ حضرت عمر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ تو معلوم ہوا عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے کہ یہ سنتے نہیں ہیں۔ عقیدے کی وضاحت اسی حدیث میں ہو رہی ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں سن رہے ہیں، لیکن اس وقت الآن کا لفظ موجود ہے حدیث کے اندر، ہمیشہ نہیں سنتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ایک معجزاتی طور پر اللہ کے رسول کو یہ دیا تھا، اور وہ الفاظ اللہ خود سنا رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی سنا رہا تھا۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے کچھ مشکل کام نہیں ہے کہ جب چاہے کسی کو بھی سنائے، جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم مجھ پہ درود بھیجو اور یہ درود مجھ کو سنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ اور سب سے اس کی بہترین مثال تو یہی ہے کہ آپ درود میں کس کو پکارتے ہیں؟ یا رسول اللہ سے شروع کرتے ہیں، نہیں اللہم صلی علی سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے اللہ کو پکارو کہ اے اللہ یہ درود وہاں تک پہنچا دے، تو جب چاہے پہنچا دے۔ تو یہ وضاحت اسی میں موجود ہے، کوئی بڑا متضاد مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر تضاد نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب چاہا پہنچایا، اور خود اللہ کے رسول نے وضاحت کر دیا کہ یہ ہمیشہ سننے والے نہیں ہیں، یہ بطور سزا اب سن رہے ہیں۔ اب یہ لفظ موجود ہے باقاعدہ۔ ہاں تو کوئی دوسرا سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی سائل حضرات اگر اپنے نام لکھ دیا کریں ورقے پر تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک سوال آیا ہوا ہے، اے اللہ تیرے تو فعل سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کرنے والے ہماری دعا قبول فرما لے، کیا ایسی دعا کر سکتے ہیں؟ تو دراصل بیان توجہ سے نہیں سنا ہے شاید، میں اسی پر تو پورا بیان کیا تھا کہ اس میں توسل کا جو لفظ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تو اس میں دراصل دو معنی ہیں، ایک جائز ہے ایک ناجائز ہے۔ تو ایک جائز وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہر اس شخص کو ضروری ہے جو ایمان لاتا ہے، اس کے بغیر تو تمہارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وسیلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وسیلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وسیلہ ہے، لیکن اس وسیلے کو حق کی حیثیت سے پیش کرنا کہ اے اللہ کے رسول کی جو یہ ہے وسیلہ ہے، اس کو اس طرح الفاظ میں ادا کرنا جس طرح ان مسائل نے ادا کیا ہے کہ ان کے حق سے ہمیں عطا کر، یہ اگر جائز ہوتا تو حضرت عمر حضرت عباس کو دعا کے لیے نہیں بلاتے۔ میں نے یہی وضاحت کے لیے پورا واقعہ پیش کیا۔ اگر یہ جائز بھی تھا اور حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے اس طرح وسیلہ مانگنے کے بجائے حضرت عباس کو بلا کے مانگا، تو یہ اللہ کے رسول کے شان میں سب سے بڑی گستاخی تھی۔ وہاں تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اے اللہ جب اللہ کے رسول تھے تب تو ہم ان سے دعا کروا لیا کرتے تھے، آج ان کی قبر موجود ہے، اے اللہ ان کی قبر کی وجہ سے یا ان کے نام کی وجہ سے بارش برسا، یا ان کے وسیلے کی وجہ سے بارش برسا، یا ہماری دعا کو قبول کر لے۔ ایسی کوئی بات نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جب تک تھے ہم دعا کروا لیا کرتے تھے، آج ہم میں موجود نہیں ہے تیرا نبی تو ہم کہیں تیرے نبی کے چچا کو لائے ہیں کہ وہ دعا کریں۔ تو معلوم ہوا کہ اس طرح کے وسیلے میں حق کی حیثیت سے پیش کرنا یہ اصحاب رسول اللہ کا اسوہ نہیں ہے، اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ جواب سے اگر تشفی نہ ہو تو پھر آپ اس پر تعلیق چڑھا سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں۔ بھرپور جواب سے تشفی ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک دوسرا سوال آیا ہے کہ اگر کچھ پریشانی آتی ہے تو کیا وہ ہمارے اعمال کے نتیجے میں آتی ہے؟ دیکھیے اس سلسلے میں اصل مسئلہ جو کچھ آتا ہے وہ تقدیر میں ہوتا ہے، لیکن اسباب اس کے بھی ایک وجہ ہوا کرتے ہیں جس کی وضاحتیں قرآن میں موجود ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت کوئی پہنچنے والی تم پہ نہیں پہنچتی مگر تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت۔
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں فرمایا زمین کے اندر فساد پھیل گیا ہے، لیکن یہ کس کی وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سبب تو یہ ہے، لیکن یہ تقدیر میں ہونا ہی ہے۔ اب یہ تقدیر اور یہ ہونا، ان دونوں کو سمجھنا چاہیں گے تو سمجھ نہ پائیں گے۔ بس جو ہونا ہے وہ تقدیر کے اندر ہے، جو کچھ کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول یا شریعت میں بتایا گیا ہے اس کو ایسے ہی مان لینا ہے، اسی میں آپ کے ایمان کی سلامتی ہے۔ زیادہ کھود کریں گے، کرید کریں گے تو یاد رکھ لیجئے آپ کے ایمان میں خلل آئے گا۔ جس طرح حضرت علی سے سوال ہوا کہ تقدیر کے مسئلے کو سمجھا دیجئے، انہوں نے کہا کہ اچھا تو کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہو گیا تو کہا کہ ایک پاؤں اٹھا کے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جا۔ اس نے اٹھا کے کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں پہ کھڑا ہو گیا، کہا کہ دونوں پاؤں اٹھا دے، کہا کہ ناممکن ہے، یہی تقدیر کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا ایک حصہ تمہاری طرف سے ہوتا ہے، ایک حصہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں اینڈنگ پوائنٹ کون سا ہے، کون سا حصہ اللہ کی طرف کا ہے، کون سا حصہ ہمارا ہے، یہ ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے۔ جو بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو فلاں گناہ کرو گے تو ایسا ہوگا، تو ہم کہیں گے ہاں ایسا ہی ہوگا۔ تم کہو گے کہ تقدیر میں بھی تو ایسا ہی ہے تبھی تو ہوا ہے، نہیں نہیں نہیں، تقدیر میں ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی ایک کاز ہے ہونے کے لیے، وہی کاز رہنے کی وجہ سے تمہیں جنت یا جہنم ملتی ہے، ورنہ زنا کرنے والا کہتا ہے کہ تقدیر میں تھا۔ تو یہ ہم بھرپور انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ فلاں گناہ کی وجہ سے، فلاں فعل کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن جہاں تقدیر کا مسئلہ ہے وہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہوا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، وہ ایمان ہے، یہ تدبیر ہے۔ اکثر مساجد میں یا اللہ اور یا اللہ کے ساتھ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کتبہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بعض کیلنڈروں میں بھی یا اللہ یا محمد لوگ لکھتے ہیں، تو کیا اس طرح یا محمد لکھنا اللہ کے ساتھ شرک کرنا نہیں ہوا؟ کیا یہ لکھنا درست ہے؟ دیکھیے یہاں یا کا لفظ اصل میں ندا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر، یا بلانے کے لیے، اور ندا اس کو دی جاتی ہے جو سنتا ہے۔ تو یا اللہ یہ تو بالکل صحیح ہے، اور یا اللہ کے مرتبے پہ یا رسول اللہ ندا کی حیثیت سے کہنا کسی بھی طرح کسی بھی عالم نے کسی بھی ماحول میں کسی بھی زمانے میں جائز قرار نہیں دیا گیا ندا کے طور پر۔ رہا عبارت میں کوئی پڑھتا ہے، جیسا کہ صحابہ کا ہم کوئی واقعہ پڑھ رہے ہیں اور صحابی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، تو ہم پڑھیں گے یا رسول اللہ، جیسا کہ خود آیتوں میں موجود ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، لوگوں جو جان لو تم لوگ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہ لوگ لے لیتے ہیں کہ اس بات کو دیکھو جی، یہاں تو فتح میں فرمایا، حجرات کے اندر یہ موجود ہے یہ آیت کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں نہیں، پھر مردہ کیسے ہو گئے؟ اللہ کے رسول ہیں نہیں، پھر دنیا سے کیسے یہ پردہ فرمایا؟ تو اسی وجہ سے ہم مانگتے ہیں جا کے۔ تو ہم نے دراصل یہاں پر جو الفاظ ہیں یہ دراصل اللہ نے جیسے ادا کیے ہیں ویسے ہم ادا کر رہے ہیں، اس سے عقیدہ نہیں بنتا ہے۔ جیسا کہ آپ خود کیا ہیں التحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والصلاة والسلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی، ایہا السلام علیکہ، دونوں خطاب کے لیے ہے، آپ پر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پر سلام ہو بولنے کے لیے۔ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ نے ایسے ہی ادا کیا ان پر، اور وہی الفاظ ہم ادا کر رہے ہیں۔ اللہ نے معراج میں جب اللہ کے رسول نے عبادات کے لیے اللہ کی تعریف کی تو اللہ نے کہا کہ تم پہ میرا سلام ہو، السلام علیک ایہا النبی، وہ الفاظ ہم خود ادا کرتے ہیں کہ السلام علیک ایہا النبی، وہ جیسے اللہ نے ادا کیا ویسے ہی ادا کر رہے ہیں، اس میں عقیدہ نہیں بنتا ہے۔ تو جہاں تک یا کا سوال ہے کہ یا رسول اللہ، اور اس عقیدے کے ساتھ کہ یہی پوزیشن جو اللہ سن رہا ہے اسی طرح رسول اللہ بھی سن رہے ہیں، سراسر باطل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو انہی شرک و بدعات کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ یہ اب کیا کیا جائے کہ ہر مسجد میں ایک رواج بن چکا ہے کہ جہاں یا اللہ لکھا جائے وہاں یا رسول اللہ لکھا جائے، تو یاد رکھ لیجئے یہ بات بھی غلط ہے۔ اولیاء اللہ کون ہیں؟ ان کے دشمن کون ہیں؟ کیا اولیاء اللہ قبروں میں مدفون ہوتے ہوئے دنیاوی کاج و کام میں تصرف کی قوت رکھتے ہیں؟ دیکھیے اس کے لیے سورہ یونس کی 2 آیات کافی ہیں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔
یہاں فضیلت بھی بیان کر دی گئی، کون ہوتے ہیں اس کا بھی مسئلہ حل کر دیا گیا کہ میرے ولی جو ہیں ان کے لیے نہ آخرت میں کوئی مسئلہ ہے رنج غم کا، نہ دنیا کے اندر ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ آمنوا وکانوا یتقون، کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیسے پہچانا جائے؟ دونوں چیزیں قلب سے متعلقہ ہیں، تو کوئی یہاں دنیا کے اندر پوائنٹ آؤٹ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ ولی ہے۔ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ ہاں اس کی شریعت پر جو عمل ہوگا اس حیثیت سے حسن ظن، حسن الظن من حسن العبادہ، حسن ظن کے طور پر اللہ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے، بندوں سے بھی اچھا گمان۔ حسن ظن کے طور پہ ہم کہیں گے کہ صالح بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، لیکن ہم کسی کے ولی ہونے کا فتویٰ پورے تعیین کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ اللہ نے تو صاف کہہ دیا سورہ نجم کے اندر کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ تم اپنے نفس کی پاکی بیان مت کرو کہ میں فلاں تہجد گزار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں عبادت گزار ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون تقوی والا ہے۔ تو یہ دونوں معاملات اللہ اور بندے سے منسلک ہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہی ولی ہیں، لیکن اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ شریعت پر مکمل پیرا ہونا، یہی ایک نشانی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، کوئی اور نہیں۔ اور یہ جو شخصیتیں ہیں جو شریعت پر عمل کرنے والے ہیں، ان سے اگر بغض رکھتا ہے، توحید والوں سے بغض رکھتا ہے، توحید پر عمل پیرا لوگوں سے کوئی بغض رکھتا ہے، یہ ہیں اصل میں اولیاء اللہ کے دشمن، یہ ہیں اصل میں اولیاء اللہ کے دشمن۔ ولی سب سے بڑی نشانی توحید، ولی وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کے اندر شرک کا کوئی شائبہ بھی آ جائے۔ ولایت کے لیے سب سے اہم چیز توحید ہے۔ توحید سے بغض، توحید سے غصہ، توحید سے ناراضگی، اللہ کی ایک وحدانیت سے دل کتراتا ہے، وہ اولیاء الشیطان ہیں، اولیاء الرحمن نہیں ہو سکتے۔ جزاک اللہ۔ ایک بات اس میں اضافہ کر دوں کہ ہم سلفیوں کو لوگ اولیاء کا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن ہم الحمدللہ اولیاء کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ایک سوال آیا ہوا ہے سر، کیا ہم بنا وقت ہو رہا ہے نا جی، تو کچھ سوالات یہ ہیں مردوں کی طرف سے، مائک رکھ دیجیے، ہو سکتا ہے ابھی میرے پاس جو سوالات ہیں تقریباً آپ نے اس کی وضاحت اپنی تقریر میں کر دی ہے، تو کیا پڑھ دیجئے سوالات۔ ایک سوال ہے، کیا ہم بنا سحری کھائے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو مختصر دراصل جواب ٹاپک سے دیجیے۔ بالکل ہٹا ہوا ہے۔ تو دیکھیے سحری کھانا مستحب ہے، سنت ہے، لیکن کبھی کبھار اتفاق ہو جائے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی چیز اس میں رکاوٹ نہیں۔ جی ہاں سوال یہ ہے کہ دعا کے اندر درود کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں یاد رکھ لیجئے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں یہ ادب سکھایا ہے کہ سب سے پہلے تم اللہ کی تعریف کرو اور مجھ پر درود بھیجو، پھر جو مانگنا چاہو مانگو، پھر درود بھیجو، پھر اللہ کی تعریف پہ ختم کرو۔ یہ دراصل اسلوب ہیں، آداب ہیں کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ کے دھڑکے سنانا شروع مت کر دو، پہلے اللہ کی تعریف کرو اور اللہ کے رسول پہ درود بھیجو۔ اور اس میں سب سے بڑی اچھائی ہماری ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ کی تعریف قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ درود قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ پھر آخری میں اللہ کی تعریف قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ درود قبول ہوگا نہیں ہوگا؟ جب آپ کی دعا کا شروع کا حصہ بھی قبول ہو رہا ہے، آخری کا حصہ بھی قبول ہو رہا ہے، تو اب بیچ میں جو کچھ تم اپنے لیے مانگتے وہ بھی تو قبول ہونے کا امکان ہے۔ ہاں، جب یہ بھی نہیں کیا وہ بھی نہیں کیا، شروع کر دیا اللہ مجھے وہ مانگا تھا تو کیا بھی نہیں دیا نا، اللہ وہاں بینک بیلنس بھی بڑا نہیں نا، مجھے کار بھی نہیں ہے نا، مجھے یہ کر دینا نا وہ کر دینا، تو قبول کیا ہوں گا؟ تو اسی وجہ سے دونوں طرفہ کیا ہے، قبولیت کا یہ رکھ کر، ہم وجہ رکھ کر پھر مانگتے ہیں، تو بیچ میں تمہاری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ تو آپ کی طرف سے، آپ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی سوال ہو تو مائک وہاں تک پہنچایا جائے، جلدی کیجیے۔ آپ تو نوجوان لگ رہے ہیں، دوڑ کے آ جائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مطلب دو سوال، ایک جو آدم علیہ السلام اللہ کے رسول کا نام لے کو دعا کرے بول کے ایک حدیث بولتے ہیں، دوسرا سوال یہ وسیلے کو شفاعت سے ملا کو بات کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول ہم شفاعت کریں گے بول کے ہے، لیکن قرآن میں ایسے آیتیں بھی ہیں کہ اللہ کے رسول کے علاوہ
اللہ دوسرے کو اپائنٹ کریں گا کہ شفاعت کرنے کے لیے، اس لیے یہ وسیلے کو شفاعت سے ملا کے بات کرتے ہیں. اس کا وضاحت کرنا. السلام علیکم. دیکھیے اس سلسلے میں جو مشہور روایت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کو کھا لیا تھا پھر توبے کے لیے نیچے اترے تو وہ توبہ کرتے رہے یہاں تک کہ قبولیت کے لیے انہوں نے جب اللہ کے رسول کا نام لیا اور وسیلہ لیا تو تب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت آدم نے جواب دیا کہ میں نے جب جنت میں دیکھا تو کہ جگہ جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور میں اس سے پہچان لیا کہ جو اللہ کے نام کے ساتھ نام ہے کوئی بہت بڑا بندہ ہے، تو اسی وجہ سے میں نے نام لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول کر لی. یہ روایت تو روایت کی حیثیت سے موجود ہے، لیکن محدثین شروع سے لے کر آخر تک کوئی اس کو بالصحیح یا حسن کا درجہ بھی نہیں دیا ہے. صحیحین میں بھی نہیں موجود نہیں ہے اور اس کے علاوہ صحیح کے بھی بہت سے درجات ہیں، حسن لغیرہ، حسن لذات، حسن تک کے درجے تک بھی نہیں پہنچا ہے. ہاں بہت سے جو کچھ روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں اس کا لب لباب یہی ہے جو میں اب الفاظ میں ادا کر دیا ہوں، لیکن پورے محدثین اس میں یا تو ضعف کہتے ہیں یا تو سخت ترین ضعف کا شکار ہے. اس کے اندر ایسے راوی موجود ہیں جن کا اعتبار ہی کیا نہیں جا سکتا. اب ان راویوں کی حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی ہے تو یہ اتھینٹک نہ ہوئی، اور عقیدے کے لیے خاص کر پورے علماء کا اس میں اتفاق ہے کہ صحیح تر روایت موجود ہو، کلام اللہ کے اندر نص ہو یا احادیث کے اندر صحیح تر روایت موجود ہو. تو یہ بات تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. دوسری بات جو ہے کہ شفاعت اور وسیلہ ان دونوں کو خلط ملط کرنا، یہ ان دونوں سے ایک مراد لینا، یہ دراصل سب سے پہلے شفاعت کو نہ سمجھنا ہے. شفاعت اصل میں کیا ہے؟ کسی دوسرے سے بات چیت کر کے کسی دوسرے کا نفع خیر خواہی چاہنا، اپنی نہیں، کسی دوسرے کی خیر خواہی چاہنا. شفاعت کا لغوی مطلب عربی ڈکشنری میننگ میں کیا ہے؟ سوال الغیر، غیر کے لیے، للخیر، خیر کے لیے، غیر کا سوال کرنا، اپنا کچھ نہیں، غیر کا سوال کرنا خیر کے واسطے. تو دوسروں کی خیر خواہی چاہنا یہ ہے شفاعت، اس سلسلے میں کسی سے سوال کرنا. اب وسیلہ کیا ہے؟ اب دیکھیے کوئی بندہ یوں کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مجھے یوں کر دے، فلاں کر دے، ایسے کر دے. تو جب انسان جب کہہ رہا ہے اس تک جو کچھ وہ شفاعت کا مرتبہ دے رہا ہے اس کو بات پہنچے نا تب تو وہ کرے گا نا. آپ خود نام لے لیے اللہ کے رسول کا، آپ خود نام لے لیے کسی ولی کا، لیکن وہ ولی بھی تمہارا جو دھڑکا ہے، تمہارا جو مسئلہ ہے وہ سن رہا ہے یا نہیں؟ شفاعت ہوتی ہی نہیں جب تک وہ سن کے سمجھ کے سوال نہیں کرتا کسی دوسرے سے، شفاعت ہوتی ہی نہیں. شفاعت اور وسیلہ دونوں ایک ہو ہی نہیں سکتے. بات سمجھ رہا ہوں، جو نقطہ سمجھا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں آپ؟ شفاعت کے لیے ضروری ہے کہ جو کہہ رہا ہے، جس سے شفاعت لے رہا ہے، وہ بات پہلے سن لے تمہارا کیا مسئلہ ہے، پھر وہ ادا کرے کسی دوسرے کے پاس جا کے. وسیلہ وہ نہیں. وسیلہ کیا کر رہے ہیں تم؟ صرف دریا، اللہ کے رسول کو معلوم ہے یا نامعلوم ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نام لے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی ولی کا نام لے رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کسی اور شخصیت کا نام لے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو معلوم ہے مسئلہ، وہ معلوم ہونا ضروری ہے شفاعت کے لیے. اس کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں شفاعت، لغوی اعتبار سے ہی ہوتی نہیں. اچھا خیر، اب شرعاً آئیے، شرعی طور پر شفاعت کیا ہے؟ قل للہ الشفاعت جمیعا. سب سے پہلا اصول، شفاعت کو پورا حق یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں. شفاعت کا کل حق، اختیاری شفاعت کسی کی نہیں ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کے اذن کے بغیر شفاعت کرے؟ کون ہے؟ اسی لیے آیت الکرسی رکھا گیا ہے. اس آیت کا نام آیت الکرسی، سب سے بڑی آیت، سب سے اہمیت والی آیت، سب سے عظمت والی آیت، یہ آیت الکرسی. اس میں کیا فرمایا؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کے دربار میں شفاعت کر سکے اللہ کے اذن کے بغیر؟ تو معلوم ہوا تمام پاور اللہ کے پاس ہے. اب یہ پاور اللہ تبارک و تعالی کسی کو نہیں دیا ہے، صرف اجازت دی ہے. جس کو دے گا، جس کے لیے دے گا، جس کو دے گا، جس کے لیے دے گا، صرف وہی شفاعت قبول ہو سکتی. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. شفاعت کسی کی نہیں چلے گی، اور خاص کر مشرکین تو چلے گی ہی نہیں.
وما تنفعهم شفاعت الشافعین، تمہاری شفاعت چل ہی نہیں سکتی۔ شفاعت ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید والا کوئی بندہ حشر کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو اس کے لیے بھی دو شرط ہیں کہ اللہ بھی ان کو اجازت دے دے کہ ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے لیے شفاعت مانگنے کی بھی اجازت دے دے۔ تو اللہ کے رسول کہیں کہ اے اللہ یہ بندے کو بھیج دے، تو اللہ تبارک و تعالی بھیج دے گا۔ تو شفاعت مطلقاً نہیں ہے، مطلقاً صرف اللہ کا اختیار ہے، مطلقاً بالشرائط اللہ کے رسول کو اور صالحین کو ہے، اور وہ بھی سب سے اہم شرط خود ہمیں معلوم ہے، اللہ نے بتا دیا کہ توحید ہے۔ مشرک کے لیے شفاعت کوئی بھی ہو، ہاں خلیل اللہ جیسی شخصیت ہو، نہیں چل سکتی۔ کیا نہیں کریں گے؟ بخاری میں نہیں ہے روایت، حضرت ابراہیم اپنے باپ سے ملاقات نہیں کریں گے آزر سے، شفاعت نہیں کریں گے، بلکہ شفاعت کے لیے کیا بہترین الفاظ ہو سکتے ہیں، اس سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے، حضرت ابراہیم استعمال کریں گے۔ یا رب انکا قد وعدتنی اللہ تخزینی یوم القیامہ فای خزی اخزی من ابی الابعد، اے اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میں خلیل ہونے کے باوجود بھی جنت میں جاؤں اور میرا باپ جہنم میں جائے، یہ رسوائی کیسے ہو سکتی ہے اللہ، اور تیرا وعدہ ہے کہ میری دعا قبول کرے گا۔ تو ہاتھ اٹھا کے کہیں گے کہ اے اللہ آج باپ کو لے کے جاؤں گا میں جنت کو۔ کہا کہ یا ابراہیم معلوم نہیں ہے میں نے حرام کر دیا ہے جنت مشرکین پر، حرم علی الکافرین، یا ابراہیم ما تحت رجلیک، کہا کہ ابراہیم دیکھ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے، فینظر فاذا بذیق متلطق فیؤخذ بقوائمہ فیلقی فی النار۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں آزر کو ایک بجو کے شکل میں، گیدڑ جیسا ایک جانور ہے، بجو کی شکل میں بنا دیا جائے گا، خون میں لت پت پڑا ہوگا، اٹھا کے پاؤں سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، بخاری کے الفاظ ہیں۔ شفاعت چل ہی نہیں سکتی مشرکین کے لیے۔ سب سے پہلی شرط توحید ہے۔ ہاں توحید کے ہوتے ہوئے اعمال میں کمی پیشی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ سورہ نساء کے اندر ایک آیت ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب اس کا معنی پہلے سمجھ لیجئے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تمہارے اندر کوئی اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی کوئی گناہ کیا ہے، إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اللہ سے بھی استغفار کرے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی تمہارے لیے استغفار کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اللہ تبارک و تعالی کو تم بڑا ہی رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ یہ قرآن کے اندر یہ آیت موجود ہے، اور اسی سے یہ مطلب ان کی اپنی منمانی نکالتے ہیں کہ دیکھو جب بھی کوئی گناہ ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے استغفار کرنے کا یا ان کو وسیلہ لینے کا کہا ہے، جبکہ آیت میں صاف موجود ہے جاؤکا کا خطاب ہے زندہ کا، زندے کا خطاب ہے، کا بولے تو آپ سامنے جو موجود ہیں ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، اور شرط بھی یہی رکھی گئی کہ شفاعت لے لو، یہ نہیں، فاستغفروا اللہ، پہلے تم اللہ سے بھی استغفار کرو، واستغفر لہم الرسول۔ دیکھیے دونوں جگہ استغفار کا لفظ آیا ہے، نہ شفاعت کا نہ وسیلے کا، اس میں کھیل کھیلتے ہیں، اصل میں معنوی تبدیلی کر دیتے ہیں۔ اللہ، اب دیکھیے نا کہ آپ اللہ سے استغفار بھی کریں اور کوئی ایک نیک آدمی ہے ان سے استغفار کرنے کے لیے بھی کہیں کہ بڑا گناہ ہو گیا ہے، کون سی غلطی بات ہے؟ کون سی غلطی بات ہے؟ بھائی میں بڑا گنہگار ہوں، بھائی دعا کیجئے میرے لیے، اور آپ بھی کرتے رہیں، کیا غلط بات ہے؟ غلط بات ہے۔ تو یہی تو سبق ادب سکھایا گیا کہ تمہارے ہاتھوں کوئی غلطی صدور ہوئی تو تم اپنے آپ کو روگردانی کرنے کے بجائے، تکبر میں پڑنے کے بجائے رسول کے پاس آؤ۔ اور یہ اہم موقع پہ سنایا گیا، جب جہاد کے لیے بلایا کرتے تھے یہ بھاگ جاتے تھے منافقین، جو کمزور دل والے ہوتے ہیں کہ اندر ان کی کیا ہے، بڑا ہی مسئلہ پیدا ہو جاتا تھا، موت ان کے سامنے نظر آتی تھی۔ تو جب ایسی غلطیاں کر دیتے تھے تو باوجود غلطی کے تکبر میں پڑنے کے بجائے اگر رسول کے پاس آتے اور معذرت کرتے کہ فلاں مسئلہ ہوتا، تو اللہ کے رسول اتنے کرم والے تھے کہ معلوم ہونے کے باوجود بھی استغفار کر دیتے۔
اللہ نے ڈانٹ بھی کی ہے توبہ کے اندر، عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ ان لوگوں کو کیوں چھٹی دے دی ہے، ان منافقین کو پتا تھا یہ منافق ہے لیکن آگے دعا کروا لیتے تھے اللہ کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس کہ آپ میرے لیے کیا چھوٹ کر دیں، اللہ کے رسول کہتے چلو چلو جاؤ جی، معاف کیا۔ تو یہ جو تھا وہاں کا مسئلہ اس حیثیت سے بتایا گیا کہ اس طرح کی کوئی غلطی ہوئی بھی تو تمہیں کرنا کیا چاہیے، ادب یہ ہے کہ تم اللہ سے بھی صحیح طور پہ استغفار کرو اور آؤ خود اللہ کے رسول کے پاس اور معافی بھی مانگ لو۔ بظاہر اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا تو خود اللہ کے رسول کی دلشکنی نہیں ہوئی، ہاں اللہ سے معافی مانگ لی لیکن یہاں اللہ کے رسول کی بھی حق تلفی ہوئی نا، تو آؤ اس کی بھی معافی مانگو خود، اس کی بھی جیسا کہ کوئی بڑی غلطی کسی انسان کے سلسلے میں کرتا ہے تو بندہ کیا کرتا ہے، وہاں اللہ سے ہی معافی مانگنا ہے، اس سے ہی معافی مانگنا ہے کہ دیکھو میں نے تم پہ ظلم کیا ہے۔ تو بظاہر اللہ کے رسول کی بات نہ مانے تو اللہ کے رسول پہ ظلم ہے نہیں ہے، تو یہی ادب سکھایا گیا کہ آؤ بدبختو تم آؤ اللہ کے رسول سے بھی معافی مانگو اور ان سے بھی کہو کہ آپ ہمارے لیے استغفار کر دیں اور خود بھی تم بھی کرو یہ استغفار۔ ایسا کرنے سے اللہ کو تم تواب قبول کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ اس میں کسی معاملے میں کبھی یہ وسیلے کے لیے نہ یہ دلیل بن سکی ہے نہ صحابہ نے کبھی دلیل بنائی ہے، سوائے ایک روایت کے، طبری کے اندر موجود ہے ایک روایت کہ ایک بدو آ رہا ہے اور وہ سنا رہا ہوں سب ہے، ایک بدو کے سلسلے میں روایت موجود ہے طبری تفسیر کے اندر کہ ایک بدو نے کوئی گناہ کیا تھا پتہ نہیں، وہ آیا تھا روتا پیٹتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو چمٹا رہا اور اس نے کیا کیا، یہی آیت پڑھتے ہوئے روتے ہوئے چلا گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کو بشارت دی گئی کہ تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ حدیث کے اعتبار سے، روایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ضعیف تر بات ہے، اس کے اندر جو راوی ہیں وہ پورے کے پورے ضعیف ہیں، بات بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر صحیح بھی مان لیا جائے ولو بالفرض، میں پوچھتا ہوں تمہیں بدو سے دین سیکھنا ہے نہ ابو بکر و عمر سے سیکھنا ہے؟ بتائیے نا جی، اس آیت کی تشریح ایک بدو کرے گا یا نہیں ابو بکر و عمر کریں گے؟ جب حضرت عمر کا خود اپنا فعل یہ ہے کہ قحط کے زمانے میں حضرت عباس کو سامنے لا رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں تھا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ہے؟ تب تو ان سے تو وہ آیت اوجھل رہی، وہ معنی سمجھ نہیں آیا، ایک بدو کو سمجھ آ گئی۔ یہ دلیل کہاں سے بن گیا دین میں اندر؟ بلکہ بالدلیل تو ہمیں اسلاف سے یہی ملتا ہے، حسین ابن علی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے بیٹوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ان دونوں کی روایت ترمذی ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ وہ اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کوئی دیر تک اللہ کے رسول کی قبر تک بیٹھے، کہتے تھے کہ جاؤ جہاں سے بھی درود بھیجنا اللہ کے رسول کو پہنچنا، خواہ مخواہ یہاں کیوں بیٹھے ہو، اٹھو۔ کون ہیں؟ اللہ کے رسول کے خانوادوں میں سے ہیں، ہم کو دین سے ان سے پہنچا ہے، ان کی تشریح تو ہمیں قبول ہے، ولو بالفرض مان بھی لیتے ہیں روایت کو، اصل میں روایت ہے ہی صحیح نہیں۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی؟ میرے بھائیوں، مرکز کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو خاص قابل ذکر ہیں، میں آپ کے سامنے انہیں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ کتنے ایسے نوجوان افراد اس معاشرے کے تھے کہ جنہیں دین کی بنیادی تعلیم تک واقفیت نہیں تھی، جب مرکز کے پروگراموں میں آئے اور مرکز سے جڑے تو آج الحمدللہ وہ دین کے اہم مسائل پر گفتگو کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہماری کتنی ایسی بہنیں ہیں جو اپنے جسم پر مزاروں کے سبز اور کالے دھاگوں کو ان پر توکل کی نیت سے باندھ رکھا تھا، اللہ پر بھروسہ کم، مزاروں کے دھاگوں پر بھروسہ زیادہ تھا۔ مرکز کے پروگراموں میں جب ان کی شرکت ہوئی تو ان بندیوں نے دھاگوں کو الوداع کہہ دیا۔ الغرض آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ مرکز کی دینی سرگرمیوں کے ناطے سے ایمان باطن میں زلزلہ برپا ہو گیا ہے۔ آج خود ان گھرانوں میں جہاں مردہ پرستی ہو رہی تھی، مرکز کی سرگرمیوں کی وجہ سے ان گھرانوں میں خدا پرستی موجود ہے۔ کچھ ایسے لوگ جو مرکز کی سرگرمیوں کو حاسدانہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو ان کے مقصد میں کامیاب ہونے نہیں دے گا۔ الغرض میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں میرے بزرگوں دوستو،
मरकज़ुस्सलाम का अव्वलीन मकसद ये है कि जो अकीदा हमने अपने असलाफ से विरसे में पाया है, उसी सही अकीदे को, उसी अकीदे सलीम को मुआशरे के हर फर्द के सीने में हमें पैवस्त कर देना है और उसे हमें महफूज कर देना है। और इन सारे काज को आगे पहुंचाने के लिए मरकज के पास जो मौजूदा एक्टिविटीज हैं और जो मुस्तकबिल के लिए हमारे प्लान्स हैं, उन्हें अमल में लाने के लिए सबसे पहले हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से मदद मांगते हैं। उसके बाद हम आपके सामने दस्ते सवाल दराज किए हुए हैं। आज खुद जिस बिल्डिंग में आप मौजूद हैं, कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए आप यहां तशरीफ लाए हैं, और जिस बिल्डिंग में मरकज अपनी दीनी सरगर्मियों को आगे बढ़ा रहा है, ये जो मरकज है, इसका रेंट, इसका किराया भी, इसके किराए में भी खातिर खा इजाफा कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे इखराजात हैं जिनकी तकमील अल्लाह की तौफीक के बाद आपसे जो हो सके ये अल्लाह के दीन की मदद होगी। जब अल्लाह के दीन की मदद आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी मदद करेगा। और मैं आपको जमानत देता हूं और ये यकीन कर लीजिए कि मरकज के साथ जो कुछ भी ताउन होगा, आपका दिया हुआ एक एक रुपया, एक एक पैसा इंशाअल्लाहुल अजीज हक के रास्ते में खर्च होगा, अल्लाह के दीन के कलेमे को बुलंद करने के लिए खर्च होगा। अल्लाह तौफीक दे हम तमाम हजरात को कि हम दीन की मदद कर सकें। कि हर संडे को तफसीर का प्रोग्राम होता है, जिसकी कुरान की तफसीर खुद हाफिज जावेद उस्मान रब्बानी हाफिज़हुल्लाह करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तफसीरी प्रोग्राम एक लंबी मुद्दत से अपनी तमाम तर खूबियों और कामयाबियों के साथ अब तक चला आ रहा है। आप हजरात इस प्रोग्राम में शरीक हों और कुरान के निकात को समझने की कोशिश करें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब कफ़ारतुल मजलिस की दुआ के साथ हम अपनी इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।